ہیلو اینڈ السلام علیکم. نگران وزیر اعظم جناب انوار کاکڑ کے ہمراہ میں ہوں اعزاز سید اور عمر چیمہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم نے خصوصی طور پر جناب انوار کاکڑ صاحب کو دعوت دی ہے. ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے پروگرام کا یہ حصہ تفصیلی پروگرام ہے جس میں دو حصے ہیں. ایک ان کی ذاتی زندگی ہے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے ذاتی زندگی گزاری، اسٹرگل لائف کیا ہے، اور دوسرا ان کی بحیثیت وزیر اعظم تعیناتی اور بحیثیت وزیر اعظم ان کے اہداف اور ذمہ داریاں. اس کے اوپر بات کریں گے. کاکڑ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں. چیمہ صاحب میرے خیال میں آپ باضابطہ آغاز آپ کریں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا، مارکیٹ میں آج کل بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ آغاز میں ہی آپ اس کے بارے میں کوئی اس کی تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں کہ آپ بھی ٹاک شاک کے ویورز میں شامل ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بڑے عرصے سے آپ دونوں کا بطور صحافی جس طریقے سے میں آپ کو پرسیو کرتا ہوں، میرے خیال میں انویسٹیگیٹو جرنلزم میں آپ دونوں کا اپنا ایک مقام ہے. اور میں ریگولرلی پروگرام بھی دیکھتا ہوں اور آپ کے جو پرنٹ میں سٹوریز آتی ہیں ان کو بھی فالو کرتا ہوں. تو آج آپ کا ٹاک شاک میں شمولیت اختیار کرنا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میرے لیے اعزاز کا باعث ہے. ہمارے لیے بھی اعزاز کا باعث ہے. اعزاز یہ ہے، ویسے میرے لیے آپ کوئی نام چینج کر دینا چاہیے کیونکہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس اعزاز کی بات ہو رہی ہے یا دوسرے کی ہو رہی ہے. نہیں، میرے خیال میں وہ جو جملے کا کانٹیسٹ ہے اس میں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کس اعزاز کی طرف اشارہ ہے میرا. اچھا، اعزاز نے جس طرح شروع میں ذکر کیا کہ یعنی کہ ہمارا یہ جو پارٹ ہے یہ کاکڑ صاحب کی ذاتی زندگی پر ہے، تو اس سے مجھے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جارج واشنگٹن ایز اے سٹیزن، کہ ہم عام طور پہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی ویسے ہی کوئی ماورای مخلوق ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی کہ جو ایک ایز اے سٹیزن یا یعنی کہ آپ کی اس سٹیج پر آئے جدھر آپ ابھی موجود ہیں، تو میرے ذہن میں اکثر ایک کویسچن آتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، تو کبھی آپ نے ایسا کوئی خواب دیکھا کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا؟ آن اے ویری سیریس نوٹ، شاید میرے تصور میں بھی نہیں تھا. یہ اگر میں یہ کہوں کہ جی بچپن سے میرا خواب تھا اور بچپن سے جو ہے نا میں اس ہدف کو لے کر بڑے کانشیس انداز میں نے ایفرٹ کی ہے، تو میں خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں گا اور اپنے سننے والوں کے لیے بھی دھوکے کا باعث ہوں گا. ایسا کچھ نہیں تھا. عام طور پہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے جو لوگ بڑے عہدوں پر، بڑے منصب پر بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں کسی نجومی نے یا علم الاعداد کے کسی ماہر نے کبھی بتایا تھا کہ ان کو کوئی بہت بڑا عہدہ ملے گا. کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا؟ ہاں، میرے ساتھ بھی ہوا ہے ایسا. کچھ اس کی تفصیل اگر بتائیں تو بڑا اچھا لگے گا. میرے خیال میں 2 سال پہلے میں نے ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک ذائچہ انہوں نے بنایا تھا اپنا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو زندگی میں ایک احساس قسم کا موقع ملے گا. اس عہدے کی طرف تو اشارہ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی طور پہ آپ ایک بڑے ممتاز مقام پہ ہوں گے. تو آپ کو فرسٹ ٹائم کب پتہ چلا کہ آپ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں؟ مجھے اس ڈیسیجن سے لگ بھگ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہوگی. فارمر پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے کنوے کیا تھا. اور جب آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہتے ہیں، پہلے آپ جو منسٹری انکلیو میں رہتے تھے، اس سے پہلے آپ کوئٹہ میں رہتے تھے، تو جب آپ ادھر آئے ہیں تو جب آپ وین یو لک بیک پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے ادھر کی لائف میں ادھر کی لائف میں، ایک عام انسان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ جو سچی بات ہے، مجھے بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں ایک ایلیٹ امپریزنمنٹ میں آ گیا ہوں. وجہ اس کی غالباً یہ ہے کہ میں ایک لوور مڈل کلاس کا آدمی ہوں اور میری زندگی میں کوئی شاہانہ لائف سٹائل کبھی بھی نہیں رہا، چاہے وہ کوئٹہ کے حوالے سے تھا یا ایون بعد میں ایز اے سینیٹر بھی الیکٹ ہو کے آیا تھا. تو وہ ایک پارلیمنٹیرین کا جو پریولیج ہے اس سے ہٹ کے میری لائف سٹائل میں کوئی رائلٹی نہیں تھی. آئی واز نیور اے ریگل پرسن. تو میں عام سے اپنے، آپ کو پتہ ہی ہے، مختلف کافی شاپس پہ میرا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہوتا تھا. اسلام آباد کے مختلف مقامات پہ مختلف لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا. تو ریلیٹیولی میں ایک بہت نارمل زندگی گزار رہا تھا، جس طرح ایک عام پاکستانی گزارتا ہے. اب جس طرح ایک عام پاکستانی گزارتا ہے، آل آف اے سڈن
یہ ایک لیپ جمپ ہے، یہ بہت مختلف اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کے تقاضے مختلف ہیں. ظاہر ہے جس منصب پہ مجھے اب اللہ نے فائز کر دیا ہے اس کے تقاضے ہیں، میں ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ کر رہا ہوتا ہوں، ذاتی زندگی کے بھی. لیکن میں ان دنوں کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں. میں مس کرتا ہوں جہاں میں کسی بھی دوست کو کال کر کے کافی پہ بلا لیتا تھا، لنچ پہ ہم اکٹھے ہو جاتے تھے، مختلف جرنلسٹ تھے، مختلف انٹیلیجنشیا سے منسلک افراد تھے، پولیٹیشنز تھے. وہ آزادی اب مجھے اس طرح میسر نہیں ہے جس کو میں مس کرتا ہوں. اچھا انوار صاحب، آج آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے بہت کچھ لکھا گیا اس کے بارے میں، لیکن ایز اے پرائم منسٹر کس طرح سے یاد کرتے ہیں آپ؟ بچپن آپ کا جو ہوا اس میں آپ کے جو پیرنٹس تھے ان میں سے ایک نہیں بھی رہا، تو کس طرح سے اسٹرگل کی آپ کے پیرنٹ نے اور آپ نے؟ کوئی بچپن کی کوئی ایسی محرومیاں جو آج بھی آپ یاد کرتے ہوں اور سوچتے ہوں کہ ایک وہ وقت تھا اور ایک آج کا وقت ہے؟ دیکھیے، میری والدہ کا انتقال ہوا جب میں 4.5 سال کا تھا لگ بھگ. میں اور میری ایک ہمشیرہ تھیں اور اس کا بھی بعد میں کوئی 35 سال کی عمر میں اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اور اراؤنڈ 17 ایئرس کے اس میں جب میں پہنچا تو میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا. ہی واز ڈائگنوزڈ ود کینسر. سال ایک لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں میں ان کے ساتھ رہا اور وہ جاں بر نہ ہو سکے اس سے، اور انتقال ان کا 1990 میں پھر ہوا. محرومیاں تو تھیں، جس طرح ایک عام لوور مڈل کلاس کے جو افراد ہوتے ہیں وہ زندگی میں مختلف چیزوں کے متعلق دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں. میں بھی اسی پروسیس سے گزروں. اس میں ایک جو میرا ہمرکاب رہا، جو میرا ساتھی رہا، میں بچپن سے میں اپنے خالہ کے ہاں پلا بڑھا. ان کی ایک اسٹیشنری کی دکان تھی کوئٹہ میں، عبدالغفور اسٹیشنری مارٹ کے نام سے. تو ہم اسکول کے بعد ہاتھ بٹھاتے تھے اپنے کزنس کا جو مجھ سے عمر میں بھی بڑے تھے، اور 2-3 گھنٹے کے لیے اس دکان میں ایز اے والنٹیئر ورکر کے طور پر ہم جو کزنس تھے میرے اور میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے. وہاں سے مجھے اردو کی کہانیاں پڑھنے کا، انسپیکٹر جمشید کی سیریز کا اور مختلف اس طرح کی جو چیزیں تھیں. عمران سیریز بھی پڑھی؟ عمران سیریز کم، ہمارے اس میں انسپیکٹر جمشید اس جنریشن میں زیادہ پاپولر تھا. اشتیاق صاحب تھے ان کی مصنف ہوا کرتے تھے. لیکن اردو کی کتب، ساتھ میں انگریزی کی مطالعے کا موقع، اس اسٹیشنری مارٹ نے میرے خیال میں وہاں جو پریزنس ہوتی تھی وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں ہم کبھی کوئی کہانی کی کتاب لے لیتے تھے. اس سے مطالعے کا طرف جو رجحان تھا وہ میرے خیال میں میری شخصیت کا ایک حصہ رہا. لیٹر آن شاید اب تک وہ چیز چلتی رہی، ٹرانسفارم ہوتی گئی. مختلف سٹیجز پہ مجھے مختلف موضوعات کی کتابیں پسند آئیں اور میں پڑھتا گیا. لیکن اس نے مجھے بالکل ایک، میں سمجھتا ہوں کہ میری شخصیت کا ایک ایڈڈ پارٹ آف مائی آئیڈینٹی بن گیا تھا. اچھا، مجھے یاد ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر بنے تو آپ کے جاننے والے بہت سارے لوگ، جس میں جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی شامل تھے، تو جو ٹویٹس آ رہے تھے وہ یہ آ رہا تھا جی کہ انہیں کتابوں کا بڑا شوق ہے. جی. تو میں نے دیکھا کہ ایک اور جرنلسٹ جن کی آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کچھ اسکرپٹڈ ٹویٹ ہیں کہ ہر بندہ کتابوں کا ذکر کرتا ہے. تو میرے لیے یہ آپ کی ایک شناخت کا حصہ ہیں کتابیں. میرے خیال میں جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں، اس میں کوئٹہ کے افراد اور بعد میں کیڈٹ کالج کوہارٹ میں گیا تو وہاں پہ بھی جو میرے ایسوسیٹس تھے ان سب کو پتہ ہے کہ میری شخصیت میں 2-3 چیزیں جو تھیں وہ میرے ساتھ چلتی رہی ہیں. ایک تو کتاب تھی، دوسرا کلاسیکل موسیقی کی طرف میرا بہت زیادہ رجحان تھا. پوئٹری، کلاسیکل میوزک اینڈ بکس، میں ان 3 کے ارد گرد ریوالو کرتا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اسکرپٹڈ چیز تھی. جو لوگ مجھے ان پرسن جانتے تھے انہیں پتہ تھا کہ یہ میرے مطالعہ ذوق میں رہا ہے اور مطالعہ سخن میں رہا ہے، اور مطالعہ جو بلکہ میں کہوں گا جو سننے کی جو آڈیبل حص میری تھی ٹورڈ دا میوزک، وہ بھی میری ڈسٹنکشن رہی تھی. اچھا کاکڑ صاحب، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب آپ جوانی میں تھے تو ابھی بھی ویسے جوان ہیں، یہ الفاظ حذف کیے جاتے ہیں. تو آپ کی جو رجحان تھا وہ لیفٹ کی پالیٹکس کے اوپر تھا. آپ نے کارل مارکس اور ان چیزوں کو بھی پڑھا، آپ لیفٹ کی طرف بڑے انکلائنڈ تھے، اور پھر ساتھ آپ کیڈٹ کالج میں بھی چلے گئے. تو یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوتی رہی؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں شاید میں انٹرنلی میں آئی واز ان اے وے میورک. میں انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ کے طور پہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں. اور وہ جو انٹرنل جرنی تھی، آپ جانتے ہیں کہ کولڈ وار کے دوران خصوصی طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو پولیٹیکل حالات تھے، اس میں نیشنلزم کی پالیٹکس، وہاں پہ پختون ایس ایف سے لے کر ڈی ایس ایف تک کا جو سفر تھا، وہ ہمارے پیئر گروپس جو تھے اس میں بڑا پاپولر تھا. اور میں بھی اس کا ظاہر ہے اسی رومانٹسزم کا شکار ہوا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں خود پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہا کالج میں، تعمیر نو کالج کوئٹہ میں. اور جو ہی 1990 میں جو سوویت کولیپس ہوا، میرے خیال میں اس کولیپس نے ہماری جو انٹلیکچوئل سٹینڈنگ تھی یا جو انکلینیشن تھی اس کو ایک بہت بڑا جالٹ دیا. اور مجھ سمیت بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا ٹرانسفارمیشن جو ہے نا وہ فرام لیفٹ ٹو سینٹر آف دا رائٹ آیا. اور میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سرکمسٹانسز کا پروڈکٹ تھا. اس میں میرا شاید ایز اے انڈیویجول کوئی انیشیٹو نہیں تھا، وہ حالات ہمیں اس طرف لے کے گئے. اچھا، اب لوگوں کی دلچسپی اس بات میں ہوگی کہ آپ نے اپنی زندگی کی جو پہلی نوکری کی تھی وہ بڑی چھوٹی سی نوکری تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا آپ شیئر کریں کہ وہ نوکری کیا تھی، سیلری کیا تھی، مسائل کیا تھے. میں نے 91 کا اینڈ 92 کی شروعات ہوں گی جب میرا بی اے کا ایگزام میں نے دیا. UNHCR کا ایک پروگرام تھا سویرا، جو کہ کرڈش ریفیوجیز کی ریپیٹریشن سے منسلک تھا. تو وہاں پہ میں نے ایک انٹرنشپ کی 1700 روپے سے میری ابتدائیہ جو تنخواہ تھی وہ تھی. اور وہ کوئی چند ماہ کے لیے میں ان کے ساتھ رہا. پھر آپ جرنلزم میں بھی رہے، بلوچستان ٹائمز میں آپ رپورٹر رہے. وہ جرنلزم میں کیسے آئے؟ میں اس نوکری کے بعد میرے وہاں پہ دوست تھے شاہ ذوالفقار صاحب، انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ انگریزی تھوڑی بہت بہتر تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم بلوچستان ٹائمز میں سول سروسز ایگزام کی تیاری بھی کرو اور ساتھ میں اگر پارٹ ٹائم جاب کر لو تو اس میں بھی کنٹریبیوٹ ہوگا، اس میں بھی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی، اور ظاہر ہے ایک ذریعہ معاش بھی ہوگا. تو دیٹس ہاؤ آئی اینڈڈ اپ ورکنگ فار بلوچستان ٹائمز. فصیح اقبال صاحب مرحوم اس کے اونر تھے، اور بلوچستان میں بڑے لوگوں نے ان اداروں میں زمانہ اور بلوچستان ٹائمز میں کام کیا. اور میرے ہم اثر کئی بھی آج بھی ورکنگ جرنلسٹ کے طور پہ اچھا کاکڑ موجود صاحب، ہے. یعنی ایک لائف میں شروع میں ایمبیشنز ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں. تو جب آپ بھی اسی ایک فیز سے گزرے ہوں گے کہ بچپن میں آپ کی کیا خواہش تھی، آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ میرے خیال میں میرے جو آبجیکٹیوز تھے یا مقاصد تھے وہ فیز وائز چینج ہوتے رہے. ایسے نہیں تھا کہ میں کنسسٹنٹلی کسی ایک آئیڈیا کو یا آئیڈیل کو پرسو کر رہا تھا. میں سول سرونٹ بھی بننا چاہتا تھا، مجھے بزنس میں بھی میری انکلینیشن تھی کہ میں کوئی انڈیپینڈنٹ بزنس، پرائیویٹ بزنس یعنی وہ سٹارٹ کر لوں. پالیٹکس کا بھی مجھے بعض اوقات خیال آتا تھا کہ مجھے پالیٹکس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کرنی چاہیے، کیونکہ شروع سے اسٹوڈنٹ لائف سے وہ جرمز تو موجود تھے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں نے کام کیا، وہاں پر بھی اس کو ایز اے کیریئر میں نے چند سالوں کے لیے اس کو بڑے سیریسلی پرسو کیا. اور 2005 تک میں ایک NGO کے لیے کام بھی کرتا رہا. اچھا، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کا اسکولنگ ہے وہ کس جگہ پہ ہوئی، یعنی کس جگہ پہ آپ پڑھے، آگے کالج یونیورسٹی کے حوالے سے بھی؟ میں جی سینٹ فرانسس گرامر ہائی اسکول کوئٹہ کا بڑا مشہور مشنری اسکول تھا، وہاں پہ میرا ابتدا میں مجھے وہیں پہ داخل کیا گیا اور کلاس 7 تک میں وہیں رہا. پھر وہ اس زمانے میں فیڈرل گورنمنٹ نامنی کے نام سے ایک اسکیم ہوتی تھی، اور کشمیر، ارسٹوائل فاٹا، بلوچستان کے لڑکے، یہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا تھا، اور جو اس کو کوالیفائی کرتا تھا تو ان کو پھر مختلف پاکستان کے کیڈٹ کالجز میں، پبلک سکولز میں بھیجا جاتا تھا. ایک میرٹ لسٹ بنتی تھی. تو دیٹس ہاؤ آئی اینڈڈ اپ ان کیڈٹ کالج کوہاٹ. اور پھر میٹرک تک میں وہیں رہا. پھر میرے والد صاحب کا ڈائگنوسس جب ہوا کینسر کا، وہ کینسر کی بیماری کی تشخیص ان کی ہوئی، تو میں پھر واپس آ گیا. سال سوا سال میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی تھا تیمارداری کے حوالے سے. اور پھر میں نے تعمیر نو کالج سے FSC کی کوئٹہ، اور پرائیویٹلی ہی BA کیا. اچھا کاکڑ صاحب، یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ آپ کا جو پس منظر ہے وہ ایک مڈل کلاس کا، ایک عام آدمی کا، بالکل لوئر مڈل کلاس کا پس منظر ہے. آپ سیاست میں آئے جب آپ کالج یونیورسٹی میں تھے. پھر آپ جب
اپنی لائف میں آتے ہیں تو جاب بھی کرتے ہیں اور آپ مین سٹریم پالیٹکس میں بھی آتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں یہ جو پالیٹکس ہے یہ تو بڑا امیروں کا کھیل ہے کیونکہ پیسے بڑے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ مین سٹریم پالیٹکس میں کیسے آ گئے اور پھر کیا آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے بلوچستان میں تو بڑے بڑے سردار ہیں اور بڑے امیر لوگ ہیں. تو آپ نے راستہ اپنا کیسے بنایا؟ میں نے جی پہلا الیکشن اپنا 2008 میں کانٹیسٹ کیا تھا نیشنل اسمبلی میں. اس وقت پی ایم ایل کیو کی ٹکٹ سے. جی پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ سے. تو اس وقت جام یوسف مرحوم ہمارے صوبائی صدر تھے اور پرائمریلی انہوں نے ہی مجھے ٹکٹ بھی دیا تھا, انکریج بھی کیا تھا اور پارٹی نے فنڈ بھی کیا تھا. اور وہ ایک واحد الیکشن میں لڑا تھا. اس کے بعد کوئی ایز سچ, یہ بات آپ کی درست ہے کہ مجھ میں بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں الیکٹورل پروسیس کو کنٹینیو کرتا اور اس کے بعد میں نے کوئی الیکشن سینٹ کے الیکشن تک نہیں لڑا. اچھا, آپ کے بارے میں ایک اور چیز بڑی مشہور ہے کہ جو ویسے عام طور پہ جو بلوچستان سے سیاستدان آتے ہیں ان کے پاس گارڈز ہوتے ہیں. آپ جو ہے اگر کوئٹہ بھی جائیں یا بلوچستان میں آپ گارڈ کے بغیر اکیلے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ کانفیڈنس کیسے آیا کہ آپ کو کوئی خطرات نہیں ہے؟ یعنی کہ نہیں, خطرات تو یقیناً اس کی سینس ہوتی ہے اور اگر کسی کو یہ سینس نہیں ہو تو وہ ڈینائل موڈ میں ہوتا ہے. لیکن اللہ کی صفات میں سے جو دو صفتیں ان کی وہ یوہی وہ یمیت, کہ زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور موت دینے والا بھی وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ موت دینے والا کوئی اور ہے اور زندگی عطا کرنے والا کوئی اور ہے. میرے خیال میں نے اس چیز کو بڑا انٹرنلائز کیا ہوا ہے اور مجھے سرٹینٹی کی حد تک اس پہ یقین ہے کہ یہ فیصلہ اوپر ہونا ہے, نیچے نہیں ہونا. نیچے اس کا صرف اظہار ہوتا ہے, فیصلہ یہ اوپر ہی ہوتا ہے. تو جب فیصلہ اوپر ہونا ہے تو اوپر جو فیصلہ ساز ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو اگر آپ ریشنلائز کر لیں, جوڑ لیں اور یقین اور امید کے ساتھ رہیں. تو میں نے اپنی زندگی کے تجربے میں یہ سیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پروٹیکشن کیسے ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی لائف کے, اگر میں یہ پوچھوں اس کو, یہ اسی سوال کو اس انداز میں پوچھوں کہ آپ کی زندگی کے رہنما اصول کیا ہیں جو یعنی کہ جدھر سے آپ ایک ڈائریکشن آپ کی ڈٹرمن کرتے ہیں؟ دیکھیں, میرے لیے نا پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مبارکہ جو ہے نا, وہ ان کے اعمال, ان کے ارشادات اور انہوں نے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے, اس سے بڑے رہنما اصول میری نزدیک کوئی بھی نہیں ہے. اور اگر اس کے اشیر کسی بھی انسان کو نصیب ہو جائے اور کسی بھی انسان کو یہ توفیق ہو جائے کہ ایک تو ان کا ادراک ہونا شروع ہو جائے اور اس ادراک کے بعد اس کو اپنی زندگی کا چھوٹا سا حصہ بھی بنانا شروع کر دیں, تو روح کی کھڑکیاں کھلتی ہیں, ذہن کی کھڑکیاں کھلتی ہیں, ایک ہورائزن آپ کا براڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میرے خیال میں آپ کو جا بجا کھولی ہیں ذوق کے دید نے آنکھیں تیری, اگر ہر رہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ. تو جتنے بھی ایونٹس ہیں, اس کے جو فٹ سٹیپس ہیں زندگی میں, اس میں آپ کو ڈیوائن انٹرونشن کی جھلک وہ نظر بھی آتی ہے, سمجھ بھی آتی ہے, اور وہی آپ کی ایک انلائٹمنٹ گائیڈنس بھی ہوتی ہے. اچھا, جب آپ پرائم منسٹر بنے, یعنی آپ کی نامزدگی ہوئی, ابھی آپ نے حلف نہیں لیا تھا, تو میں نے سنا کہ آپ نے اس ٹائم کہا کہ لوگوں نے تو خدا پر یقین کیا, میں نے خدا کو دیکھا ہے. یہ کیا فیلنگ تھی؟ یہ بات جی بالکل میں نے کہی ہے, میں نے بالکل ایک نہیں کئی مرتبہ کہی ہے کہ لوگوں نے خدا کے متعلق سنا ہے, میں نے اسے دیکھ لیا. مراد میری دیکھنے سے یہ تھی کہ میں جب اس اسٹیشنری مارٹ میں ایز اے والنٹیئر ورکر کے طور پہ اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالتا تھا, اور جس طریقے سے میری بچپن کی, نوجوانی کی, جوانی کی دہلیزیں میں نے جس سٹرگل اور جس مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے, اور اس کی کلمنیشن پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہے, تو لفظ معجزہ, اعجاز, میریکل, یہ تمام ان کا مفہوم سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. جب آپ کی نامزدگی ہوئی تو اس کے بعد کا گھنٹہ وہ آپ کا کیسے گزرا؟ یعنی کہ آپ کی کیا فیلنگس تھی اس ٹائم؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس گریٹیٹیوڈ کو یا جو شکر نکالنے کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کیسے کروں. مجھے اس اظہار کی سمجھ نہیں آ رہی تھی.
اچھا، یہ جو آپ کی گفتگو ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ ڈیوائن انٹرونشن کا آپ نے ذکر کیا. کیا پاکستان کا جو ایک عام بچہ ہے جو کہ غریب بچہ ہے، لوئر مڈل کلاس کا بچہ ہے، بالکل جس طرح آپ نے بچپن گزارا، تو اسے ڈیوائن انٹرونشن پہ زیادہ یقین کرنا چاہیے یا اسٹرگل پہ زیادہ یقین کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ڈیوائن انٹرونشن جو ہے اس پہ جو یقین ہے وہ بستر میں سونے کا نام نہیں ہے. ڈیوائن انٹرونشن کا مفہوم یہی ہے کہ آپ سٹرگل کریں اور جو ڈیوائن ہے وہ آپ کا پارٹنر بن جاتا ہے. یہ ایک پارٹنرشپ کا نام ہے اور لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتا. اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، یہ کسی ایک پہلو کا نام نہیں ہے. اگر آپ صرف اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو تب بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک ڈیوائن کے ابتدائیے کو بھی نہیں سمجھا. اللہ نے انسان کی تخلیق جو کی ہے کی اسی لیے کہ وہ کائنات کو تسخیر کرے. اللہ نے نہیں تسخیر کرنی، مسخر انسان نہیں کرنا ہے، اور اس تسخیر کرنے کے لیے اس کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. لیکن اس سٹرگل میں وہ انڈیپینڈنٹ آن ہز اون نہیں ہے. اس کے پاس ایک انفینٹ ہیلپ اویلیبل ہے جو اس کو ڈسپونڈنسی سے، یاسیت سے، مایوسی سے، جہاں جہاں اس سٹرگل میں اس کا سامنا ان چیزوں میں کرنا پڑتا ہے تو وہ انفینٹ ڈیوائن ہیلپر وہاں سے اس کو نکالتی ہے. اور یہی وہ پارٹنرشپ ہے جو ایونچولی انسان کے الٹیمیٹ ڈیزائن میں، جس میں اس کو پیراگون آف کریشن کہا گیا ہے، جس میں اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، وہ شرف اس کو حاصل ہوتا ہے. یہ پارٹنرشپ اور کسی مخلوق کو اویلیبل نہیں ہے، کسی جانور کو نہیں ہے، نباتات کو نہیں ہے، جنات کو نہیں ہے. یہ محض اور محض انسان، حضرت انسان کے حصے میں آئی ہے. اس لیے اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے میرے خیال میں اس سٹرگل کو جس میں ڈیوائن پارٹنرشپ کا عنصر ہے اس کو سمجھتے ہوئے، اس کی ڈائریکشن کو درست رکھتے ہوئے، کنسسٹنسی کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی ریئلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. کاکڑ صاحب، ویسے آپ نے انگلش کا ٹیسٹ تو پاس کر لیا ہے، جتنے آپ نے انٹرویوز دیے ہیں لوگ اشش کر اٹھے ہیں کہ بھئی ہمارا پرائم منسٹر انگلش بول سکتا ہے. تو آپ فلاسفر بھی ہیں اور وہ اس کا مظاہرہ آپ نے ابھی کیا بھی. اوور آل اگر میں زبانوں کے حوالے سے آپ سے پوچھوں، آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں؟ میں جی براہوی ہماری لوکل لینگویج ہے، بلوچی ہے، فارسی ہے، پشتو کے 2 ایکسنٹ ہیں. بلوچستان میں جو پشتو بولی جاتی ہے، اور پھر کیڈ کالج کی وجہ سے جو پشاور ویلی کی یوسف زئی ٹرائب کی جو ایکسنٹ ہے پشتو کا، یہ تمام، اور اردو تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں کہ صحیح تلفظ کی ادائیگی اس کی بھی کر لیں. اور انگریزی آپ نے ویسے ہی مہربانی فرما دی ہے کہ پنجابی کا آپ نے ذکر نہیں کیا. میں آئی ایم ویری فونڈ آف سرائکی پوئٹری اور بابا بلے شاہ، غلام فرید. مجھے جنون کی حد تک ان کی پوئٹری سے لگاؤ ہے. پوئٹری کی سمجھ مجھے آ جاتی ہے، اور میں جہاں جہاں الفاظ میں کوئی امپیڈمنٹ ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، تو میں اپنے پنجابی دوستوں سے استفادہ حاصل کرتا ہوں. لیکن جو پنجابی بولی ہے اس پہ میری کوتاہی ہے، میں اس میں میری کمزوری ہے کہ میں وہ بول نہیں سکتا، سمجھ لیتا ہوں. امید ہے کہ آپ یہ کمزوری دور کریں گے. جی کیوں نہیں. پنجاب اور پنجابی بولی جو ہے ایک بہت اہم اور بڑی بولی ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ ہمیں اپنا لگاؤ رکھنا چاہیے. اچھا کاکڑ صاحب، آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے میں اپنی طرف سے آخری سوال کروں گا. مجھے یہ فرمائیے کہ آج پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہیں آپ، اور یہ بھی ایک سلسلہ ہے، یہ بھی ایک سفر ہے جو کٹ جائے گا. ریگریٹ ہے کسی چیز کا، کسی بندے سے کوئی زیادتی ہو گئی ہو جو آج آپ کو خیال آیا ہو، اس سے ملے ہو یا ملنا چاہتے ہو؟ ریگریٹ تو ایسے سچ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کبھی کبھی اپنی ماں کو بہت مس کرتا ہوں، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کیسا محسوس کرتی ہے اگر وہ آج ہوتی ہیں اور مجھے اس مقام پہ دیکھتی. یہ ایک چیز کبھی کبھی میں بہت زیادہ مس کرتا ہوں. کچھ یادیں ہیں والدہ سے، والد سے؟ والد سے تو یقیناً ہے، لیکن والدہ، ماں، یہ میرے لیے لفظ ہے. مجھے پتہ نہیں ہے ماں کیا ہوتی ہے. بچے کو یہ بتاتے ہیں آپ کے بچہ ہے ایک بڑا پیارا، اس کو شیئر کرتے ہیں اپنی فیلنگز؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ ایکسپیرینسز کریں. ہی شوڈ ناٹ ہیو شیڈ اینڈ کلر آف مائی ایکسپیرینسز، کیونکہ دنیا میں ہر آدمی کا اپنا ایک انڈیویجویلٹی ہوتی ہے.
تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنی انڈیویجوالٹی جو ہے نا اسی کو قائم رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ والدہ کے ذکر پہ بڑے تھوڑے سے جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ بہت ساری ویڈیوز آج کل آتی ہیں جس میں مائیں اپنے بچوں سے لپٹ کے رو رہی ہوتی ہیں۔ ابھی صداقت عباسی صاحب آئے، لاپتہ تھے وہ، اور بھی بہت ساری مائیں، تو ان کو دیکھ کے فیلنگ کیا ہوتی ہے بطور سن ایک انسان کے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے۔ انسانی زندگی میں سیاست، جنگیں، ریاست اور انسانی رشتے، ان کے بیچ میں کشمکش رہتی ہے، اور اس کشمکش کے متعلق میں بھی بحیثیت انسان بھی سوچتا ہوں، لیکن جتنی بھی انسانی تاریخ ہے اس نے اس کشمکش میں چند اصول، رہنما اصول جو ہے نا وہ اپنے اپنے وقت میں طے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری نظر میں اگر آپ ان رہنما اصولوں کو فلاؤٹ کریں گے، ڈیفائی کریں گے، تو ان کے انسانی رشتوں پہ بھی اثرات آتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو انسانی رشتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر، انسانی رشتوں کی وجہ سے ہندا نے سیدنا حمزہ کا جو کلیجہ تھا وہ چبایا تھا۔ انسانی رشتے ہی الٹیمیٹ ڈیسیجن میکر نہیں ہوتے ہیں کسی ایتھیکل یا مورل ویلیوز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اس پیرائے میں دیکھتے ہوئے جو قوانین تشکیل دیے جاتے ہیں، جو اصول رہنما وضع کیے جاتے ہیں، ان کی پاسداری جو ہے نا ایک گریٹر لارجر جو سوشل گڈ ہوتا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے۔ کاکڑ صاحب، ایسے آپ نے اس جواب کو بہت زیادہ الفاظ میں ملفوف کر دیا ہے۔ اگر میں یہی سوال ذرا اس طرح سے پوچھوں کہ چونکہ جس طرح اعزاز نے بات کی اور جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی وہ ایک جو جبری گمشدگیوں کے بارے میں بھی تھا، وہ ایلیمنٹ اس میں اینگل تھا، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو ایک فنامنا ہے یہ اوورآل ہمارے لیے ایک نیشنل شیم ہے، یعنی کہ یہ اتنے واقعات ہو رہے ہیں اور الزام جو ہیں وہ ریاست پر آ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ریاست پہ جو یہ الزام آ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے کی سٹیج پہ ذرا ریاست کے چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاست کا چیلنج کیا ہے؟ ریاست کا چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف نان کمبیٹنٹ سٹیزنری ہے، جو لوگ غیر مسلح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ ان کے حوالے سے ریاست کی ذمہ داری بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے، مورل رسپانسبلٹی ہے، لیگل رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو سیکیور رکھنا ہے۔ دوسری طرف ریاست کے اندر ہی اس کے کچھ ایسے شہری آتے ہیں جو وائلنس کو ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور ان کی اس پیسفل ایگزسٹنس کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب ریاست کے پاس 2-3 ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں کہ وہ مینجمنٹ اس وائلنس کی کرے، اور ان کی جو پرائم انٹرسٹ ہے ٹو ریمین سیف اینڈ سیکیور وہ انشور کریں۔ لیگل ٹولز آپ کے پاس ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ٹولز آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹولز کے تحت رہتے ہوئے آپ نے سوسائڈ بامبرز، ایسیسنیشنز، بام بلاسٹ کرنے والے، یہ جو آرمڈ اسٹرگل کو جس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوتی ہے، جس کا کوئی بھی لیگل اور مورل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا یا وجہ نہیں ہوتی، اس کی مینجمنٹ کرنی کا چیلنج ہوتا ہے۔ اس میں بسا اوقات یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگوں کو رائٹ آف اپریہنشن چونکہ ریاست کے پاس ہے، وہ اس رائٹ آف اپریہنشن کے تحت کچھ لوگوں کو اگر اپنی تحویل میں لیتے ہیں ان الزامات کے تحت اور اپنے پاس کچھ عرصے کے لیے رکھتے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو انفورس ڈس اپیرنس کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ان مخصوص کیسز میں جو کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں مختلف کیمپس میں موجود ہیں۔ ایک طرف تو وہ آپ کے خلاف فزیکل جو کائنیٹک یا وائلنٹ چیلنج ہے وہ آپ کو درپیش ہوتا ہے ان کی وجہ سے، اور دوسری طرف سے ایک پروپیگنڈا وار بھی وہ انلیش کرتے ہیں اور انہی لوگوں کو انفورس ڈس اپیرنس کی کیٹیگری میں بھی ڈالتے ہیں۔ جو ریاست کا رسپانس ہے اس میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ ایک تو یہاں پہ ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے جو انڈیویجول کیسز کو ایگزامن کر کے اس پہ ڈٹرمنیشن دیتا ہے کہ کیا واقعتاً ایسی کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ایک پروسیجر سیٹ ہو گیا ہے۔ دوسرا جو
اپریہینشن کے حوالے سے کہ کتنے عرصے تک ایسے سنگین الزامات کے تحت کسی کو رکھا جا سکتا ہے، کیا انٹیلیجنس ایجنسیز وہ ان کو قانونی گرفتار کرنے کا ان کے پاس حق ہے، کتنے عرصے تک رکھنا چاہیے، کیا اس کی کوئی مانیٹرنگ ہوگی. پارلیمان میں بدقسمتی سے اس حوالے سے کوئی سنجیدہ ڈبیٹ یا قانون سازی وہ نہیں ہوئی ہے. اب یہ قانون سازی کرنا نہ کسی نگران حکومت کا کام تھا. 20 سال سے ہمارے ہاں ٹیررزم کی ویو چل رہی ہے اور ایک 9/11 ہوا امریکہ پہ اور پیٹریوٹ ایکٹ جو ہے وہ شاید 2 یا 3 ہفتے کے اندر وہاں پاس ہو گیا. ہمارے ہاں ہم نے 90,000 شہداء ہمارے لگ بھگ ہیں. مختلف قسم کے وائلنٹ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. ابھی تک ہم اپنا لیگل فریم ورک نہیں ڈیزائن کر پائے ہیں کہ ان کو ہم کیسے رسپونڈ کریں گے. تو ایسے میں آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو کمیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن جتنا وائڈ اسپریڈ ایکوزیشن ہے میرے خیال میں اتنا ریمپنٹ نہیں ہے ہمارے جتنے ہاں اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا جاتا ہے. کاکڑ صاحب، آپ نے جو فرمایا کہ جو وائلنس کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے ریاست کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں، لیکن ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں یہ صرف وائلنس والوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، وائلنس کے نام پر بعض لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. ریسنٹلی ہم نے عمران ریاض خان ان کو دیکھا کہ وہ ایلیگل اپیرنٹلی انفورسڈ ڈس اپیرنس میں رہے اور وہ باہر نکلے ہیں تو جو ان کی حالت ہے کہ وہ بولنے سے بھی پراپرلی قاصر ہے. شاید ان کے نقطہ نظر سے آپ اور میں ایگری نہ کریں، لیکن یہ ایک شیئر وائلیشن نہیں ہے پاکستان میں بیسک ہیومن رائٹس کی، اور اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ریاست اور ریاستی اداروں پر بھی عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں ایک اسپیسیفک انڈیویجول کیس کے میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں، میں اس کو بھی خیر دیکھ کے اس پہ اپنی اوپینین ایکسپریس کر دوں گا. میں 24 کروڑ کے ملک میں جہاں پہ ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے، جہاں پر جمہوریت اور سوشل آرڈر کو بذات خود بڑے سنجیدہ قسم کے چیلنجز کا سامنا ہو، اب اس نے اگر ٹرانسفارم ہونا ہے اور اس نے سیٹل ڈیموکریسی کی طرف جانا ہے تو جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے اس پولیٹیکل بیہیویئر نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا آیا ہم پلورلسٹک ایک لبرل ڈیموکریسی کی طرف جائیں گے، یا ہم کسی الیکٹورل اٹوکریسی کی طرف چلے جائیں، یا ہم کسی اولیگارکی کے نظام کی طرف چلے جائیں. یہ وہ سنجیدہ سوالات ہیں جو پاکستان کی سیاسی قیادت کو بہت ڈیپلی ڈیلیبریٹ کرنے ہیں، اور اپنے آپ کو یا ریاست کو اس کشمکش سے نکال کے جو عام لوگوں کی سروس ڈیلیوری ہے اس کی طرف اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو اس قسم کی وائلیشنز بعض اوقات ریاست کے حقوق پامال ہوتے ہیں، بعض اوقات شہریوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. اچھا کاکڑ صاحب، آپ پاکستان کی تاریخ کے واحد اور منفرد ایسے نگران وزیر اعظم ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ قانون سازی کی گئی جو گزشتہ پارلیمنٹ ہے اور آپ کو اختیار دیا گیا. مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ نے ایک کمیشن کا حوالہ دیا، اس کے سربراہ ایک ایسے متنازع شخص ہیں جن کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں. ان کے اوپر خواتین کی ہراسگی کا بھی الزام لگا، ان کے اوپر ان کیسز کو پراپرلی نہ نمٹانے کا الزام بھی لگا. ہماری ماضی کی حکومتیں تو ایسا نہیں کر سکیں. کیا آپ یہ اس معاملے کو ایڈریس کریں گے تاکہ ایک نیا ٹرانسپیرنٹ بے داغ شخص اس کمیشن کا سربراہ ہو جس پر لوگ بھی اعتماد کریں اور لوگوں کے پاس کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے؟ دیکھیں، انڈیویجولز کے اوپر کرٹیسزم ہمارے معاشرے میں اور کسی بھی معاشرے میں وہ ایک میرے خیال میں بڑا نارمل فینومینا ہے. کیا جو الزامات ان پہ لگے ہیں کیا وہ اس میں ایویڈنس موجود ہے، کیا وہ واقعتاً اس نوعیت کے ہیں جہاں پہ ان کے اس کردار کے حوالے سے سوالات اٹھائے جائیں، یہ اپنی جگہ پر ایک گمبھیر مسئلہ ہے. زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے ایک کمیشن موجود ہے. اگر یہ صاحب اس کے لیے موضوع نہیں ہوں گے تو آنے والے دنوں میں کوئی اور صاحب ان کو ریپلیس کریں گے. کوئی انسٹیٹیوشنل میکینزم موجود ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ذات کے حوالے سے ہو سکتا ہے ہم کوئی فیصلہ کریں یا نہ کریں، ایدر وے کوئی نئی حکومت آ جائے گی وہ نیا فیصلہ کر لے گی. 10-12 سال سے ایک بندہ ایک ہی جگہ پر موجود ہے اور وہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا ہے. یہ پروفیشنل کیپیسٹی کا بھی تو ایک سوال ہے. اس کو ضرور اس پہ ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے. میں خود بھی اس پہ غور کروں گا اور اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں مشاورت بھی کروں گا. یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے ڈیزائرڈ رزلٹس ہمیں نہیں مل رہے ہیں تو بعض اوقات انسٹیٹیوشن میں آپ
فریش بلڈ بھی انفیوز کرتے ہیں، وہ بھی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جو ہے نا، میں اس پہ زیادہ تفاخر محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ایٹ لیسٹ موجود ہے یہاں۔ کاکڑ صاحب، ایسے جو جس طرح آپ نے ایک لیگل فریم ورک کی بات کی، اور جو اے پی ایس پشاور کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد جو لیجسلیشن ہوئی، اس میں یہ پروویژن موجود تھی کہ جو ایجنسیز ہیں وہ کسی مشتبہ شخص کو 90 دن کے لیے اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک سن سیٹ کلاز تھی جو کہ بعد میں ختم ہو گئی۔ اب آپ بھی سینٹ کا حصہ ہیں، آپ نے کبھی، یعنی یہ ایک بڑا کنٹروورشل ایشو ہے نا کہ اب میں نہیں رہا ہوں، اب میں سینٹ کا حصہ نہیں رہا۔ آپ سینٹ کا حصہ تھے، ٹھیک ہے، تو اس دوران کبھی آپ نے کوئی اس معاملے میں کوئی لیجسلیشن پرپوز کی کہ تاکہ یہ کنٹروورسی کو ختم کیا جائے، ان چیزوں کو، یہ گرفتاریوں کو کسی قانونی دائرے میں لایا جائے؟ میری فلور آف دا ہاؤس اسپیچز موجود ہیں کہ میں نے اس پہ اظہار خیال بھی کیا اور اس پہ پوزیشن بھی لی ہے۔ ایز فار ایز لیجسلیشن از کنسرن، میں نے 2-4 مرتبہ اس پہ مختلف جو مین سٹریم جماعتیں تھیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ ایپیٹائٹ نظر نہیں آئی، تو لہٰذا میں تو ایک ایز این انڈیویجول تو کسی لیجسلیشن۔ لیکن جو آپ کی جو سینٹ میں آپ کی سپیچز ہیں، جب آپ پرائم منسٹر بنے تو وہ کافی وائرل ہو رہی تھیں، اور یہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے تھیں، یعنی آپ کا اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، یعنی کہ وہ ہم اس کو ویریفائبل نہیں ہے کہ جو کلیم ہے اس لحاظ سے وہ قابل تصدیق نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ جو آپ کی پوزیشن تھی اگر وہ واضح کر سکیں، اور دوسرا آپ جس طرح ابھی ہیں، میرے لیے اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کی تو ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم کوئی ویریفائبل ہمارے پاس فگر نہیں تھی، آپ ہی ابھی اس پہ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی انفورسڈ ڈسپیرنس کمیٹی نے پاکستان کو 2009 اور 11 کے بیچ میں، اب میں سال میں شاید غلط ہو رہا ہوں، ایک پیپلز پارٹی کی حکومت میں حکومت پاکستان کو خط لکھا کہ جی بڑی کمپلینز ہمیں آ رہی ہیں اور ہم خصوصی طور پہ بلوچستان اور شاید کے پی بھی ان کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کمیٹی کوئٹہ تشریف لائے۔ میں خود سرینا ہوٹل میں وہیں موجود تھا جب انہوں نے مختلف جو لوگ تھے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جو کلیمنٹ تھے آرگنائزیشنز کی صورت میں۔ وہاں پر کوئی 9,000 کوئی 18,000 کوئی مختلف قسم کی لسٹیں انہوں نے ان کو ہینڈ اوور کی۔ یو این کی ایک میتھڈالوجی ہے کہ وہ پہلے انڈیویجول کی ایگزسٹنس کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ فار انسٹنس وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے سبلنگز کون ہے، ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی کیا ہے، اسکول کون سا اٹینڈ کیا ہے، سو اینڈ سو فورتھ۔ یہ تمام ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے، وہ ایگزسٹنس ثابت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کا وجود نہیں ہوتا تو وہ اس کو انفورس ڈسپلینس کی کیٹیگری میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ میں جو موقف رکھتا تھا میں وہ یہی عرض کر رہا تھا ان سب لوگوں کے سامنے، اس کے تحت انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ لیس دین 100 اور کہیں پر 50 کا ذکر ہے، کیونکہ جو یہ لمبی لسٹیں تھیں اس میں محض نام تھے جن کو انہوں نے ایکنالج یا ریکگنائز نہیں کیا۔ یہی میرا موقف تھا، ہے، اور شاید جب تک آگے ہوگا وہ بھی رہے گا۔ میں ایون ایک آدمی بھی اگر ڈسپیئر ہے وہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارے فلور آف دا ہاؤس پہ، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں مختلف جو ہمارے رہنما تھے، کوئی 7,000 کی لسٹ لے کے آ جاتا تھا، کوئی 8,000 کی لسٹ لے کے آ جاتا تھا۔ دیکھیں یہ ایک پیٹرن ہے، 7-8 ہزار افراد غائب ہونا یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر وہ بات درست نہیں ہے، جو کہ بالکل بھی نہیں ہے، اس میں ریاست کی ایک ایسی فیشسٹ قسم کا تصور ابھر کے سامنے آتا ہے جس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے ماں سوائے اپنے لوگوں کو انفورس ڈسپیئر کرنے کے۔ میں اس کی وضاحت کر رہا تھا کہ ہمیں ایک بیلنس رکھنا چاہیے، جو ایکچول کیسز اگر ہیں ایک تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اسی کے لیے ایک پروونشل کمیشن، نیشنل کمیشن بنایا گیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ جو بلوچستان کا ہے اس میں بھی ایک سیل موجود ہے جس میں ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ کمیشن والے ان کو بلاتے ہیں، ان کو کوسچن کرتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو ایک میکینزم موجود ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کمیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن محض ایک پروپیگنڈا کی صورت اختیار کر کے اگر ہم ریاست کی بدنامی کا باعث بننا
شروع کر دیں تو وہ بھی کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. یہ میرا موقف. کاکڑ صاحب ایک بہت بڑا ایشو اسی حوالے سے یہ رہا ہے، یعنی کہ لاپتہ جبری طور پر لاپتہ ہونے والے کیسز کے بارے میں جو سوال اٹھائے جاتے ہیں، اسی سے جڑا ہوا ایک میٹر ہے، وہ ہے ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں، ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI IB اور MI، جو کہ ان کا اپنا ایک رول بھی ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے بھی بڑا ان کی کنٹریبیوشنز بھی ہیں، لیکن ان کے اوپر سوال بھی اٹھتے ہیں، ان کی پولیٹیکل رول کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک آرڈر دیا ہوا ہے. اس آرڈر کے تحت ان جو ادارے ہیں، ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں، ان کو ایک لیگل فریم ورک میں لانے کی ضرورت ہے. آپ چونکہ پارلیمنٹ میں لیڈ نہیں کر رہے، ایک نگران وزیر اعظم ہے، تو آپ قانون سازی تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی طرف سے اس فیصلے کے خلاف جو اپیلیں نہیں کی گئیں، بلکہ جو پہلے سے کی گئی تھی وہ وڈرا کی گئی. تو آپ اس بات کو انشور کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کم از کم آپ کے دور حکومت میں اپنا جو لیگل فریم ورک کا کوئی ڈرافٹ ہے وہ تیار کر لیں، جو بھی اگلی حکومت آئے گی آپ اس کو پاس آن کر دیں. دیکھیں یہ ان اداروں نے کیوں یہ لیگل ڈرافٹ تیار کرنا ہے، یہ پارلیمنٹیرینز نے کرنا ہے. انہوں نے تو پیسج کرنی ہے، لیکن ان کی ریکمنڈیشن بھی تو ہوتی ہے عام طور پہ طریقہ کار. تو دیکھیں ویسے پرائمریلی تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. پرائمریلی تو یہ ہونا چاہیے کہ سویلین سپرمیسی کے جتنے بھی سلوگنز ریز کر رہے ہیں، جو رائٹلی سو، یہ ان کو ڈرافٹ کرنا چاہیے. اب اس ڈرافٹ میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مشاورت کرنی چاہیے، ضرور کریں. کیا کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی نے اس سلسلے میں اپنے مینیفیسٹو میں کوئی چیز لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کوئی ایکسرسائز کی ہے؟ دنیا میں جہاں پہ قوانین آتے ہیں وہ ڈیفرنٹ فیزز میں آتے ہیں. ہمارے ہاں قانون سازی کا جو عمل ہے اس میں کیا میڈیا کی مشاورت شامل ہوتی ہے، کیا سول سوسائٹی کی مشاورت شامل ہوتی ہے، کیا اداروں کی مشاورت شامل ہوتی ہے. بدقسمتی سے آپ ایڈیشنل ایجنڈاز کے نام پر جب جاتے ہیں ہاؤس میں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کون سی چیز پاس کر رہے ہیں، کون سی چیز نہیں کر رہے ہیں. جو کوالٹی ہے لیجسلیشن کی، جس طرح کی اس پہ ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے، کمیٹیز میں ان کو جانا چاہیے، اس پہ گفت و شنید ہونی چاہیے، وہ پور کوالٹی کی ہے. اور میں بحیثیت ایک فارمر پارلیمنٹیرین، میں اس چیز پہ میرا یقین ہے ایمان کی حد تک کہ جو ہی اس کی کوالٹی بہتر ہونی شروع ہوگی، پارٹیسپیشن اس میں زیادہ ہوگی اکراس دا بورڈ. اس میں صرف پارلیمنٹیرینز کی پارٹیسپیشن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں سول سوسائٹی سے بھی انپٹ لی جاتی ہے، پبلک ریپریزنٹیشنز ہوتی ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے. پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے یہی. آپ لیٹ سے ٹیکسیشن کے حوالے سے کوئی قانون لانا چاہتے ہیں، آپ ٹریفک کے حوالے سے کوئی قوانین لانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ان پہ آپ نے یہ قانون لاگو کرنا ہے، ان سے بھی آپ انپٹ لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ کلچر کمزور ہے. کاکڑ صاحب، آپ اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں رول سے پاکستان کی جو ایک اپنی ہسٹوریکل کانٹیکس میں اگر میں سپاٹ انداز میں اس سے انکار کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں ڈینائل میں ہوں. پاکستان میں 3 مرتبہ ٹیک اوور ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا رول ہے. اچھا، پھر جب ٹیک اوور نہیں ہوتا اور ایک سول ڈسپنسیشن آتی ہے، پھر بھی گورننس کے حوالے سے مختلف ادوار میں مختلف قسم کے الزامات آتے ہیں کہ جی ایک ہائیبرڈ رجیم ہے، ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، سویلینز کا کم ہوتا ہے. یہ ایک بڑی پرانی بحث ہے. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ریاست کا جو پرائم رول ہے پہلے اس کو واضح کرنا چاہیے کہ آخر ریاست کا کردار کیا ہے. ریاست کا میری نظر میں، ریاست سے مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ریاست اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے، میں ایسے قطعاً نہیں سمجھتا. میرے لیے ریاست جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کو پہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اور اس کے اجتماع کو میں ریاست سمجھتا ہوں. عام طور پہ مختلف، وہ کبھی ہم ادارے کہہ دیتے ہیں، کبھی ریاست کہہ دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں. وہ نام ان کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے، لیکن سیمنٹکس کو درست کرنا چاہیے. جو ریاست ہے، وہ ریاست صرف پاکستان میں نہیں ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ سے تعبیر کی جائے. امریکن ریاست کیا ہے، یو کے کی ریاست کیا ہے، فرینچ ریاست کیا ہے، جرمن ریاست، یہ تمام ریاستیں تو ہیں نا. یہ جو قومی ریاستیں ہیں ان کے جتنے اجزاء ہیں، پاکستان میں بھی انہی اجزاء کی میں بات کر رہا ہوں. کاکڑ صاحب، آپ نے بڑی اچھے بات کی کہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں رہا، اور بڑے درست بات کی ہے. ہسٹوریکلی یہ درست بات ہے.
آج جب کہ آپ وزیر اعظم ہیں تو باہر جو امپریشن جو ہے میں اس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں، یہ میری رائے نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس حکومت کا جو باس ہے وہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ ہے یا اس حکومت کے باس ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہے؟ دیکھیں، مجھے جتنے اوپن سپیس اویلیبل ہے گورننس کے حوالے سے، مجھے تو بسا اوقات حیرت یہ ہوتی ہے کہ میں بھی اسی طرح کے امپریشنز کے تحت جب تک حکومت میں نہیں تھا ہم سنتے تھے مختلف وزرائے اعظموں کے متعلق، مختلف سربراہان جو فوج کے ہیں ان کے متعلق، جہاں جہاں پہ لاجیکل انداز میں، ریشنل انداز میں ہم نے انپٹس دی ہیں، ہم نے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آئے ہیں اور ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی ہے، مور اور لیس ہر جگہ پہ ہمیں ڈیسیجن لینے کی آزادی ہے اور ہم ڈیسیجنز لے رہے ہیں۔ اب اس کا تصور باہر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میرے لیے ریلیونٹ ہے نہیں۔ ویسے پرسنل لیول پہ آپ کی جنرل عاصم منیر کے ساتھ ریلیشن شپ کیسی ہے، اور کیسا ایز اے پرسن آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سولین امور میں آپ کی ہیلپ کریں گے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ اپنا جو آئینی کردار ہے اسی تک محدود رہے؟ مجھے کئی مرتبہ ان کے منہ سے میں نے یہ جملے سنے ہیں اور مجھے ان پہ یقین ہے کہ دس از ایکچولی واٹ ہی مینس، کہ وہ سویلین سپرمیسی پہ یقین کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو گورننس کے ڈیسیجن میکنگ ہے وہ سویلین ادارے کریں۔ لیکن ساتھ میں دیکھیں، اگر میں سویلین سپرمیسی کا قائل ہوں تو مجھے دوسرے پہ سپیریئر ہونا ہے۔ اب میں نے دوسرے پہ کیا فزیکلی سپیریئر ہونا ہے، کیا میں نے فیچر وائز اس پہ سپیریئر ہونا ہے، کیا میرے آنکھوں کا رنگ اس پہ سپیریئر ہونا چاہیے؟ آخر وہ سپیریورٹی کو ڈیفائن کون کرے گا؟ وہ سپیریورٹی کو ڈیفائن کرے گا آپ کی پرفارمنس، آپ کی انٹیگریٹی، آپ کا ویژن۔ یہ وہ تین انگریڈینٹس ہیں جو آپ کو دوسرے گورننس کے جو پلیئرز ہیں ان سے سپیریئر اسٹیبلش بھی کرے گا اور وہ سپیریئر رول بھی آپ کو دے گا۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کی انفیریئر ہوں اور کلیم آپ کے سپیریورٹی کا ہو تو ذرا مشکل کام نظر آتا ہے کہ اس کی ریئلائزیشن ہو۔ کاکڑ صاحب، آج کل دو چیزیں بڑی پوچھی جا رہی ہوتی ہیں، ایک میں پہلے پوچھوں گا اس کے بعد میں دوسرا۔ الیکشن تو آپ نے کہنا جی وہ تو الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، لیکن نہیں، میں آپ کی خوش نظری کے لیے کہہ دیتا ہوں وابڈا نے کرانا۔ نہیں، آپ کی بھی ایک ضرورت ہے نا، میں اس لحاظ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، لیکن جو ان کو وسائل فراہم کرنے ہیں وہ گورنمنٹ نے کرنے ہیں۔ کوئی انہیں آرمی کی ضرورت ہوگی، کوئی اور پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، چلیں وہ پروونشلی ہوگی، رینجرز یا ایف سی کی ہو سکتی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا یہ خیال ہے کہ وہ جنوری کے اینڈ تک الیکشن کرا لیں گے۔ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ وہ جو ان کو مطلوبہ وسائل ہیں وہ آپ فراہم کر سکیں گے کہ وہ جنوری کے اینڈ تک الیکشن کرا لیں؟ بالکل ہم فراہم کریں گے، ہم اس کو انشور کریں گے۔ اس میں فائنینشیل ریکوائرمنٹ جو ہے اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو ارینجمنٹ ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہم اس کو پورا فلفل کریں گے۔ اچھا کاکڑ صاحب، آپ یہ جو سردی والا ایلیمنٹ، کوئی پولیٹیشین یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس دوران سردی زیادہ ہوگی تو کوئی الیکشن آگے جانے چاہیے۔ دیکھیے، میں یہ ہمارا موقف تو ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم نے اسسٹ کرنا ہے، اور وہ عین برف باری کے دوران ہمیں کہیں یا کسی اور دن کے دوران کہیں، موسم اس کے حوالے سے جیسے بھی ہو، ہمارا جو ڈٹرمنیشن فیصلے کا ہونا ہے وہ محکمہ موسمیات کی مشاورت سے نہیں ہونا ہے۔ وہ جیسے ہی ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان حکم جاری کرے گا ہم اس کے مطابق ان کو سپورٹ کریں گے۔ اچھا کاکڑ صاحب، آپ کی یہ جو کمٹمنٹ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو جو ہی ان کی طرف سے آرڈر آیا فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہ بڑی مثبت کمٹمنٹ ہے۔ ایک پرابلم جو ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ ملٹری کے اوپر، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی تناظر میں الیکشن ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے 2018 کے الیکشن کے اوپر بھی ایک بڑا تنازع بنا تھا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نادرا جیسا ایک سولین ادارہ، اس کے سربراہ ایک جنرل صاحب، ان کی کمپیٹنس پروفیشنل بالکل ہوگی، لیکن کل کلاں الیکشن کے جب رزلٹ آئیں گے، جب بھی الیکشن ہوگا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن کا 60-70% کام نادرا نے کرنا ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو ایک کٹہرے میں کھڑے کرنے کے مترادف نہیں ہے کہ
ایک موقع دے دینا ناقدین کو کہ ایک سرونگ فوجی افسر وہ نادرا میں تعینات ہے اور کل جو بھی رزلٹ آئے باقی لوگ اعتراض کریں گے کہ چونکہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ تھا انہوں نے مطلوبہ نتائج حاصل کیے؟ اعزاز صاحب، ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ انڈس کے ایسٹ پہ کچھ لوگ اور تجزیے کر رہے ہیں اور انڈس کے ویسٹ پہ لوگ کچھ اور تجزیے کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میرے صوبے، میرے خاص جس شہر سے میری قربت ہے کلات مستنگ، وہاں پہ ابھی جو حملہ ہوا اس میں کتنی جانیں ضائع ہوئیں، ہنگو میں کیا ہوا، پشاور میں کس قسم کے حملے ہوئے۔ ان دو صوبوں میں ٹیررزم کا جو چیلنج ہمیں آ رہا ہے اور اس میں آئیڈینٹی کے حوالے سے اور ہمارے اس نظام کے حوالے سے جو پرائم چیلنجز ہمیں آ رہے ہیں، اس کے حل کیا تجویز ہوئے ہیں اور کیا ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ محض اس کو بنیاد بنا کر اور اس کو پروجیکٹ کرنا کہ آنے والے الیکشنز میں مینجمنٹ ہوگی، میرے خیال میں بڑی ناانصافی ہے۔ ہمارا پرائم چیلنج اس وقت الیکشن کے ساتھ ساتھ جو ٹیررزم اور سیکیورٹی کا چیلنج ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ ہمارے ڈیٹا بیس میں جو نادرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو ٹیررزم میں ڈرگ بیرنس کے طور پہ اسلحے کی سپلائی میں، ہمارے ٹریول ڈاکیومنٹس ان کے استعمال ہوئے ہیں، ہمارے آئیڈینٹی کارڈز ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، یہ تمام جو پہلے پریویس ہمارے سربراہان ان اداروں کے رہے ہیں، کیا اگر میں یہ جرت کر کے یہ سوال پوچھوں کہ کبھی انہوں نے اس طرف کوئی توجہ دی تو جواب نفی میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری ضرورت تھی۔ اور میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو نادرا کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی وابڈا نے نہیں کی تھی، وہ بھی ایک فوجی حکمران کے طور پہ فوج کے ادارے نے کی تھی۔ اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں اٹھا اور اسی کو لے کر اس کی اونرشپ بھی لی اور اس کو آگے کنٹینیو بھی کیا گیا۔ اگر ابھی اس وقت وہ پاکستان کے اسٹیٹ سرونٹ ہے، وہ کوئی محض فوج کے ادارے کے طور پہ صرف، اچھا ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہی از ون آف دا موسٹ ایبل پرسن ایز فار ایز آئی ٹی اسکلز آر کنسرنڈ، اور ہم نے خود درخواست کی فوج سے، انہوں نے اپنے کام کو کمپرومائز کر کے انہیں ہمیں اویلیبل کر کے دیا۔ تو میں اس تعیناتی پہ ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں۔ اس کا کوئی الیکشن سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا جو ایکچول ڈیٹا بیس کا سٹیزنری کے حوالے سے چیلنج ہے وہ ٹاسک ہم نے انہیں کیا ہوا ہے، اینڈ آئی ایم پریٹی مچ شیور ہماری کیبنٹ اس چیز پہ یقین رکھتی ہے کہ وہ ہمیں بہتر رزلٹس دیں گے۔ اچھا کاکڑ صاحب، چونکہ معاملہ دہشت گردی کا ذکر آیا ہماری گفتگو میں، پاکستان میں جو حالیہ آپ نے ایپیکس کمیٹی بھی ہیڈ کی ہے اور اس میں جو ڈیٹا ہے کچھ تھوڑا سا ہمیں پتہ چلا ہے، درست آپ کر دیجیے گا اگر غلط ہو، کہ 2 صوبے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اس میں کم و بیش 98% جو ٹیررزم ہے وہ بڑا ہے پچھلے سال کی بنسبت۔ تو کیا آپ نے اپنے جو افغانستان کے جو ہمارے پڑوسی ہیں ہیبت اللہ اخند جو کہ ان کے سپریم لیڈر ہیں، ان سے کوئی رابطہ کیا، یا حسن اخند جو ان کے پرائم منسٹر ہیں ان سے کوئی رابطہ کر کے کیا کہ یہ ٹی ٹی پی کا جو بار بار پاکستان پر حملہ کرنا، چترال پہ بھی انہوں نے حملہ کیا، تو اس کو روکیں یا کیا اقدامات ان کی طرف سے آپ کو پتہ چلے؟ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنل کمیونیکیشنز ہو رہی ہیں جو مختلف مواقعوں پہ، ابھی فارن منسٹر صاحب جو ہے نا وہ تبت میں افغان فارن منسٹر کے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی انسٹیٹیوشنل کمیونیکیشنز چل رہی ہیں۔ ان کے اپنے چیلنجز اور مسائل ہیں اور ہمارے اپنے چیلنجز ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ہمارے کردار ہے ہم اپنا کردار درست کر کے اس چیلنج کو نمٹ سکیں، اور ان سے بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ان کا ڈیو رول ہے وہ اس کو پلے کریں۔ کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، مجھے امید ہے کہ جس ڈائریکشن میں ہم چل پڑے ہیں ہمیں بہتر رزلٹس ملیں گے۔ اگلے عام انتخابات میں آپ کی نظر میں سیکیورٹی کے حوالے سے کون کون سی ایسی تنظیمیں ہیں جسے آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنج ہے، یعنی کہ ہماری سیکیورٹی کو چیلنج ہے، اور کون کون سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو خدا نخواستہ ٹارگٹ ہو سکتی ہیں جن کو آپ سیکیورٹی فراہم کریں گے؟ دیکھیں، تمام سیاسی جماعتیں اس کا شکار ہو سکتی ہیں، کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کا میں ذکر نہیں کروں گا، تمام سیاسی جماعتیں ولنریبل ہیں، کیونکہ ان کا جو ہدف ہے وہ کیوس پھیلانا ہے، وہ انارکی کی طرف لے کے جانا ہے۔ ان کا لو لاس کسی خاص سیاسی جماعت کے طرف نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں بچ جائیں گی اور جو لبرل جماعتیں ہیں وہ شاید زیادہ ان کے نشانے پہ رہیں گی۔ مجھے اب ایسے محسوس ہوتا ہے
کہ جتنی بھی سیاسی قیادت ہے ان کے لیے بڑے ٹینجیبل اور سیریس چیلنجز ہیں، اور ہم اس کو انشور کریں گے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی سیاسی قیادت ہو، جو اویلیبل ریسورس ہے ریاست کے پاس ان کو سیکیور کرنے کے لیے وہ انشور کیا جائے اور ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ کاکڑ صاحب، کوئی سیاسی رہنما کوئی سیاسی رہنما ہیں جن کے بارے میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو زیادہ سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہے، کوئی تھریٹ ہو؟ میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے لیے ضرورت ہے۔ میں کسی ایک سیاسی رہنما کا نام لے کر جو ہے اس کی لیول آف ولنریبلٹی نہیں بڑھانا چاہ رہا، لیکن یہ عمومی طور پہ ریاست کو اوور آل ایک مانیٹرنگ کرنی پڑے گی، اور جتنے پرومیننٹ لیڈرشپ ہے اور ایون بسا اوقات جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کی پروٹیکشن کے لیے انتظامات کرنے پڑیں گے۔ ویسے آپ کے خیال میں جیل کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہے جدھر ان کو پراپرلی پروٹیکٹ کیا جا سکے؟ ایک طریقہ کار یہ ہے میرے خیال میں، اگر ہم پرو ایکٹیو اپروچ لیں جو کہ ہم لے چکے ہیں، اور جتنے ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں، جب ہم ان کو پرسو کریں گے تو ان کو پلاننگ کا موقع ڈینائی کریں گے۔ اگر ہم انہیں پرسو نہیں کریں گے تو پھر وہ ہمیں پرسو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا کاکڑ صاحب، جو الیکشن کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، میرا دوسرا کویسچن تھا وہ اکانومی کے حوالے سے تھا۔ میں ابھی بھی جب ہم انٹرویو کے لیے آ رہے تھے تو کوئی ایک شخص مجھے پوچھ رہا تھا کدھر جا رہے ہیں، میں نے کہا پرائم منسٹر کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا جی میرا بھی ایک سوال پوچھنا کہ یہ مہنگائی کب ختم ہوگی؟ کوئی آپ کے پاس کوئی خوشخبری ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، مہنگائی ہوتی کیوں ہے، پہلے اگر اس پہ ہم غور کر لیں تو پھر مہنگائی کم ہوگی کا جواب شاید ہمیں آسانی سے مل جائے۔ کیا گڈس کی سپلائی کی کمی ہوتی ہے تو بعض اوقات انفلیشن اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات گڈس کی سپلائی آپ کے پاس ہوتی ہے، اس کی ہورڈنگ ہو جاتی ہے، تب بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور انفلیشن بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو گڈ سپلائی والا میکینزم ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کے پاس گندم وافر مقدار میں اویلیبل ہے، آپ کی شوگر اویلیبل ہے، دوسری اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ ہمیں ایشو آ رہا تھا ہورڈنگ سے۔ اچھا، ہورڈنگس پہ جو ہی ہم نے ایڈمنسٹریٹو انٹرونشن کی ہے تو چینی کی قیمتیں کم ہونی شروع ہوئی ہیں، دوسری اشیاء خرد و نوش کی جو چیزیں ان کی قیمتیں کم ہونی شروع ہوئی ہیں۔ اصل میں یہ سارا کام تھا ضلعی سطح کی حکومتوں کا۔ اب چونکہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹس کا کوئی سٹرکچر تو ہے نہیں، تو لہٰذا چمن میں جو چیز مہنگی ہو رہی ہے وہ اسلام آباد میں کس فیصلے کے تحت اور کس لیگل فریم ورک کے تحت آپ اس پہ اثر انداز ہوں گے، میرپور خارس میں جو مسائل انفلیشن کے حوالے سے ہیں یا بھاول نگر میں موجود ہیں یا سوات میں موجود ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو میرے خیال میں پاکستان میں لوگوں کو سوچنا بھی شروع کرنا چاہیے اور اس کے جوابات کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ لوکل گورنمنٹس جب تک نہیں ہوں گے، آپ کی جو پرائز کنٹرول کمیٹیز ہیں جس کو عمومی طور پہ ایک ضلع کا سربراہ مینیج کرتا تھا یا تحصیل کا سربراہ مینیج کرتا تھا، وہ میکینزم اویلیبل نہیں رہا، تو لہٰذا وفاق کو انٹروین کر کے ضلع کی سطح پہ تحصیل کی سطح پہ جا کے ان کی مینجمنٹ میں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایک صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے چیف سیکرٹریز کو ہم نے لیڈ رول اس میں دیا ہوا ہے، اور اب تک ہم نے جتنی انٹرونشن کی ہے اس کے ہمیں مثبت اشارے اور نتیجے ملنے شروع ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو آج کل ہم کو بلینز آف ڈالرز کا انتظار کر رہے ہیں، کو پچھلے دنوں کو آرمی چیف سے بھی کوئی چیزیں ایٹریبیوٹ ہو کے چلی تھیں، انہوں نے کوئی بزنس کی کمیونٹی کے لوگوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ کوئی 50 ارب سعودی عرب سے آ رہے ہیں، کوئی اتنی جو ہیں وہ کوئی UAE سے آ رہے ہیں، 50 ارب ڈالر۔ تو کوئی آپ کو فریم ورک آئیڈیا ہے کہ کب انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی 50 ارب ڈالر انہوں نے کسی ایڈ کے حوالے سے اس کا ذکر نہیں کیا، یہ وہ انویسٹمنٹ پلانز ہیں جو کہ SIFC کے پلیٹ فارم سے ہم مختلف ممالک کے ساتھ جو پروجیکٹس ہیں جس میں مائننگ کے حوالے سے ہیں، IT کے حوالے سے ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے ہیں، اس کی ایک پروجیکٹڈ فگر کے طور پہ انہوں نے ذکر کیا، میں نے بھی کیا ہے۔ اب ریو ٹنٹو ایک بہت بڑی کاپر اینڈ گولڈ مائن کمپنی ہے جو کہ بیرک گولڈ سے بھی بڑی ہے، ان کے CEO ابھی ریسنٹلی نیو یارک میں مجھ سے ملے تھے، اور وہ اراؤنڈ دسمبر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ آئیں گے اور ایک MOU سائن کر کے اپنا کام نئی ایکسپلوریشنز کے لیے شروع کریں گے۔ سعودیز نے یہ انٹرسٹ ایکسپریس کیا ہے، اماراتی حکومت نے یہ ایکسپریس کیا ہے، اور مختلف جو ممالک ہیں انہوں نے یہ اندیا دیا ہے۔ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ٹائم لائن میں بائی اینڈ آف دسمبر کہیں پر ہمیں کوئی ٹینجیبل خبر اس حوالے سے انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ان کے حوالے سے وہ ریو ٹنٹو کے حوالے سے
مختلف پلیئرز کے حوالے سے. اچھا، یہ جو نیو یارک کی آپ نے بات کی ہے اس پہ بھی ہم ماننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا فارن وزٹ کیسا رہا، لیکن اس سے پہلے جو ایک ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے ایک لاسٹ کویسچن میری طرف سے، کہ ایک تو جس طرح آپ نے ٹیررزم کا ذکر کیا، اس کے علاوہ باقی بھی جو ایک ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، جس طرح جڑم والا واقعہ ہوا، یا جو اور مائنارٹیز ہیں ان کی عبادت گاہیں وہ مسمار کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ایک سیاسی انتہا پسندی بھی چل رہی ہے. تو بڑی پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں، تقسیم بہت زیادہ ہے، یعنی میرٹ کی بجائے اسی بنیاد پہ بات ہوتی ہے جی کہ وہ فلاں کی سائڈ پہ فلاں کی سائڈ پہ ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سولوشن جو آپ کے ٹائم پر ہو سکے یا آپ کے بعد ہو سکے کہ دیکھیں ہمارے دورانیے حکومت کے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفورسمنٹ آف لا، قانون کی حکمرانی جو ہے وہ ہمیں درکار ہے. کسی قسم کی ریڈیکلائزیشن کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی ریڈیکلائزیشن ہو یا مذہبی ریڈیکلائزیشن ہو. میں کسی ایک سیاسی گروہ یا جماعت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں. کوئی بھی اگر کرے گا اور اس ریڈیکلائز بیہیویئر کی وجہ سے جو سوسائٹی کا ایک جنرل آرڈر ہے اس کو ڈسٹرب کرے گا، تو ریاست اس کو اپریہینڈ ضرور کرے گی. کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. ان دا لانگ رن ہماری حکومت کے بعد بھی دیکھیں ایک نیشنل ڈائلاگ کلیشے بنتا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک جینون اوپن آنیسٹ ڈائلاگ کی ضرورت پاکستان کی ریاست میں ہے. پاکستان کی ریاست میں جو گورننس کا سٹرکچر ہے، جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے، ریلیجن اور اسٹیٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، سیکولرزم اور اسٹیٹ کا جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اکانومی کا پالیٹکس کے ساتھ جو تعلق ہے، ان تمام تھیمز پہ جوڈیشری کا اس کا اس پورے نظام کے ساتھ اس پہ جو اس کی امپلیکیشنز ہیں، یہ وہ تمام تھیمز ہیں جس میں ایک آنیسٹ کنورسیشن کی ضرورت. اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہے؟ دیکھیں میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس میں لیڈ پارلیمان کو لینا چاہیے تھا. پارلیمان ایک ایسا فلور تھا جو لوگوں کی الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہے، جہاں پہ ان کو اکٹھا ہونا تھا، اور ان تمام امور پہ گفتگو اس کو کرنی چاہیے تھی. اگر ماضی میں نہیں ہوا، آنے والی جو پارلیمان ہے میں اس سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ ایٹ لیسٹ ان کوالٹی ڈسکورس کو اون بھی کرے گی اور لیڈ بھی کرے گی، اور باقی جتنے سوسائٹی کے آرگنز ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے، اور اس کنٹریبیوشن کے تحت ہم کسی بھی نتیجے پہ پہنچے جو کہ اوور آل معاشرے کی اکنامک صحت کے لیے، معاشرے کی ایک مورل صحت کے لیے، معاشرے کی ایک جو گورننس کی سیٹلمنٹ ہے اس کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات ہم ڈھونڈ سکیں. اچھا، نیو یارک کے وزٹ کے حوالے سے کہ ادھر آپ گئے، ہمیں جو زیادہ تر پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کچھ CNN کو ایک انٹرویو دیا ہے، کو واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ آپ کا انٹرویو ہے، یا آپ ادھر جب UK گئے ہیں یہ کوئی 2-3 انٹرویوز کا پتہ چلا ہے. اوور آل جو پاکستانی میڈیا میں کوئی اتنا زیادہ کوئی تذکرہ نہیں ہوا کہ اگر کوئی ہمیں بتا سکیں، بلکہ تذکرہ ہوا تو وہ کریٹیکل زیادہ ہوا ہے. ہاں، کریٹیکل زیادہ ہوا ہے کہ کھانا کتنے کا کھایا. ذرا کھانے کے بارے میں ویسے آپ سے پوچھیں گے تو نیو یارک وزٹ کے حوالے سے کہ ادھر وہ آپ کا کیسا رہا؟ جی میں سمجھتا ہوں ایک تو ایک نکتہ چینی جو مجھے میرے علم میں بھی آئی ہے وہ یہ تھی کہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں تھا کہ ہم UNGA کو اٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیے یہ انفرنس کہاں سے آئی ہے، کہاں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے، آئین کے کسی آرٹیکل کے حوالے سے، قانون کے کسی اسٹیچوٹری پار کو ریفر کر کے کہا گیا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آئی ہے. ڈے ٹو ڈے گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو لک آفٹر کرنے ہیں. اب میں UNGA کی جو اجلاس ہے ان کو ہم کیا کنوے کرتے ہیں کہ جی چونکہ ہمارے ہاں اس وقت ایک نگران حکومت ہے لہٰذا ہم اگلے سال آئیں گے. ایسا تو ممکن نہیں. یا کسی اور فورم پہ، ابھی ایک فورم پہ چائنا میں ہمیں انویٹیشن آئی ہے تو ہم ان کو یہ کہیں کہ نہیں چونکہ جی ہمارے ہاں نگران حکومت ہے اور ہمارے کچھ صحافی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ کہ ہمارا مینڈیٹ تھا اور ہم نے مینڈیٹ کو ایکسرسائز کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کو ہم پاکستان کے بہتر ریاست کا جو مفاد اور اس کا جو نقطہ نظر ہے
اس کی اننسیشن کریں، اس کی آرٹیکولیشن کریں. ہمارا روایتی طور پہ ملٹی لیٹرل فورم UN کا سب سے بڑا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا جو موقف ہے وہ جڑا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے ساتھ، اور ہم تواتر کے ساتھ اپنے موقف کی وہاں پہ نمائندگی بھی کرتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہم نے اسی تسلسل کو قائم رکھا. ہمارا مڈل ایسٹ میں پیلسٹائن کے حوالے سے ایک روایتی موقف ہے، ہم نے اسی کی تائید بھی کی ہے اور اسی کے تسلسل کا حصہ بھی بنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل حالات ہیں، جو اکنامک حالات ہیں، اس میں دنیا کی دلچسپی موجود تھی. اس کے تحت ہم نے ان کے میڈیا آؤٹلیٹ کے ساتھ، ان کے تھنک ٹینکس کے ساتھ انگیج ہوئے، اور جو پاکستان اپنا موقف سمجھتا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. نیو یارک میں ہماری بہت زیادہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس رہیں. میں ریسیپشن میں پریزیڈنٹ بائیڈن سے ہماری ملاقات ہوئی. بائیڈن سے؟ جی. اچھا، یعنی کہ یہ ادھر تو کوئی پتہ نہیں چلا کہ آپ امریکی صدر سے ملے ہوں، تو ادھر پاکستان میں تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں. بہرحال مجھے خوشی کا اظہار تو شاید میں نے نہیں کیا، لیکن میری ملاقات ریسیپشن پہ ان کے ساتھ ایک فیملی فوٹوگراف ہم نے کھینچا، اور پھر کچھ دیر گفتگو ہوئی ان کے ساتھ وہیں پر. پھر اس کے بعد سیکریٹری بلنکن کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے کوئی 10-15 منٹ کے لگ بھگ اسی ریسیپشن کے دوران یہ میری گفتگو ہوئی. سینیٹر جان کیری کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد ڈچ پرائم منسٹر کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا. اسلاموفوبیا کے حوالے سے ان کے کچھ کنسرنز تھے، کچھ ہمارے کنسرنز تھے، وہ ہم نے ویوز ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیے. بائی لیٹرل میٹنگ ہماری تھی. چائنیز وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا. UN کے جو جنرل سیکریٹری ہیں وہ اپنے تمام جو ان کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس تھے انہوں نے اپنی ٹیم بلا کے پاکستانی وفد کے ساتھ میرے سربراہی میں وہ انٹریکشن ہمارا ان کے ساتھ ہوا. ازبک پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا، ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوئی 6-7 جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس تھیں، TRT تھی، CNN تھا، بلومزبرگ تھا، واشنگٹن پوسٹ تھا، AP تھا، ان کے ساتھ انٹریکشن رہا. کاؤنسل فار فارن ریلیشنز میں وہاں پہ ہمارا ایک انٹریکشن رہا. ان کی طرف سے بھی اکنالجمنٹ آئی ہے کہ اس انٹریکشن سے انہوں نے اس کو کیسا پایا. اگر پاکستانی میڈیا اس کو درست نہیں سمجھتی، 4 دنوں میں نے اس کے علاوہ اور کیا کرنا تھا. مجھے کاکڑ صاحب جی میرے خیال مینڈیٹ کا ایشو تھا کہ پاکستانی میڈیا شاید یہ سمجھتا ہو کہ مینڈیٹ نہیں. وہ میں میرا آئی ووڈ بی جنرلی انٹرسٹڈ کہ یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کیا کہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے. کوئی آئینی آرٹیکل کا حوالہ دے دیں، کسی قانون کا حوالہ دے دیں کہ جس نے ممانعت رکھی ہو نگران حکومت پہ کہ وہ اس قسم کا کوئی بھی انٹریکشن نہیں کر سکتا. اچھا کاکڑ صاحب، آپ نے نیو یارک کا دورہ کیا، امریکہ کا دورہ کیا. ہم نے یہاں پر دیکھا پاکستان میں جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایک سائفر کو لہرایا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے خود. اس کے بارے میں ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے. تو کہیں پہ آپ کو محسوس ہوا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں وہ جو سائفر کانٹروورسی تھی اس نے کوئی ڈیمیج کیا ہے؟ کوئی فیل ہوا کسی لیول پہ آپ کے؟ دیکھیں اعزاز صاحب، میں آپ کو ایک عرض کروں گا، میری نظر میں جو ہے نا وہ ایک ہمارا ڈومیسٹک ایشو ہے، اور میں وہاں پر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. میرے لیے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس از ویری امپورٹنٹ. اور ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہم ریاستوں کے بیچ میں جو ایک تعلق اور ایک کمیونیکیشن کی جب بات کر رہے ہوں تو اپنا جو ڈومیسٹک ڈائسنٹ ہے اس کا کم سے کم اثر نظر آئے، اور بالکل ہی نہ آئے تو وہ آئیڈیل ہے. تو اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے نہ ہم نے اس کی کوئی ایکسپلوریشن کی، نہ ہم نے اس کی کوئی باس پرس کی کہ اس کے ہمارے اور ان کے تعلقات میں کیا اس کا اثر آیا ہے. میرے لیے زیادہ بڑی پرائرٹی یہ تھی کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو آنے والی حکومت ہے اس میں کہاں کہاں ایریا آف کوآپریشن مختلف ممالک سے ہو سکتے ہیں انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس. کاکڑ صاحب، اس وقت آج جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اور بڑا سنگین نوعیت کا تنازع ہوا ہے. تو اس سارے معاملے میں ماضی میں اور ابھی بھی پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کی ہے.
تو کیا ماضی میں ایک دفعہ ہم نے اپنی فورسز وہاں پر بھیجی تھی فلسطینیوں کے لیے، تو اس دفعہ بھی کوئی ارادہ ہے کہ فلسطینیوں کی امداد کے لیے ہماری کوئی فورس جائے گی اور فلسطینیوں کی مدد کرے گی؟ دیکھیں، ہم روایتی طور پہ فلسطینیوں کے موقف کے ساتھ رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلی جو اسلامک کانفرنس 1974 کے اوائل میں لاہور میں منعقد کی گئی تھی، اس میں ایک پرائم ایشو کشمیر کے ساتھ ساتھ پیلسٹائن کا تھا، اور روایتی طور پہ پاکستان کا جو ایز اے فرینڈ آف پیلسٹینین پیپل جو تاثر ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہم نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اب اس حمایت کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، سوشل فرنٹ پہ، پولیٹیکل فرنٹ پہ ہم انشور کرتے ہیں اور ہم اس کی کنٹینیویشن کریں گے۔ باقی مخصوص ضرورت کہاں، کتنی، کیسے ہے، اس میں کوئی ریڈیکل تبدیلی تو میں نہیں دیکھ رہا، نہ کسی جانب سے اس طرح کی ڈیمانڈ آئی ہے کہ ان لوگوں کو کوئی ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے۔ OIC کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، یونائٹڈ نیشنز کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ ڈیلیبریشنز ہوں گی۔ یہ پاکستان ایک واحد ریاست کے طور پہ اس میں کوئی فیصلہ شاید نہ کرے، نہ اس کو کرنا چاہیے، لیکن ہم تمام جو پلیٹ فارمز ہیں بین الاقوامی، ان میں اس کی موبلائزیشن ضرور کریں گے، اس میں سپورٹ بیس کی بات کریں گے، اور ایک پیسفل مڈل ایسٹ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ 2 نیشن اسٹیٹ کے جانب بنیادی طور پہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ انکلوڈنگ پیلسٹینینز جو خود اس موقف کے حمایتی ہیں کہ 2 ریاستی فارمولہ جو ہے وہ ایونچولی وہاں آئے، تو تب جا کر کسی نہ کسی صورت میں کوئی اسٹیبلٹی اور وہ نظر آ سکتی ہے مڈل ایسٹ میں۔ شارٹ آف دیٹ یہ مسائل اسی طرح رہیں گے۔ کاکڑ صاحب، آپ نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی ہے اور اس ٹویٹ کو بڑا ڈسکس بھی کیا گیا ہے، اور آپ نے 2 نیشن جو سلوشن ہے اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کو تو ایک الگ نیشن تسلیم کرتے ہیں، ہم اسرائیل کو بھی ایک الگ نیشن تسلیم کرتے ہیں؟ ہم بالکل بھی نہیں تسلیم کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کا جو جی چاہے وہ اس طرح کی انٹرپریٹیشن کر کے ہمارے منہ میں جملے ادا کروانا ہم سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ جب فارمر یزاک رابن اور PLO کے سربراہ کے بیچ میں جو تاریخی ایکارڈ ہوا تھا، مور اور لیس باقی ساری دنیا نے اس کی سپورٹ کی تھی، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ایک آزاد فلسطین کی ریاست ہو، جس کے نتیجے میں وہ تسلیم کریں گے۔ ہم نہیں تسلیم کر رہے ہیں، جس کی جانب نہیں بڑھا گیا بلکہ اس کو ایک لوکل گورننس اتھارٹی کی شکل دے کر غزہ کی پٹی کو اور جو ان سے منسلکہ باقی علاقے ہیں، اور وہ رائٹ کانسٹنٹلی ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، جو ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا جو اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ میں ہوا تھا، اور وقتاً فوقتاً وائلنس ایرپٹ ہو رہی ہے، اور اس مسئلے کا جو ایک انسانی المیہ کا جو پہلو ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اسرائیل کو بھی اور فلسطین میں حماس کو بھی ٹیبل پر لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان کا ایک فلسطین کے سپورٹر کی حیثیت سے اور ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے کیا موقف ہے؟ پاکستان، میں پھر دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں OIC کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز میں سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور ہم اپنے موقف کو تمام جو باقی اسلامی ممالک ہیں کوشش یہ کریں گے کہ اکٹھے کر کے ایک موقف کے ساتھ ہم ایسا وزن ڈالیں جو فلسطینیوں کی پروٹیکشن میں، ان کی سیکیورٹی میں، ان کی ڈگنیٹی میں اس کو انہانس کریں، اسٹیبلش کر سکیں، اور جس کو فلسطینی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ان کا حل ہے، اس حل میں ہم اپنا وزن ان کی جانب ڈالیں۔ یوکرائن کی جنگ ہوئی تو اس سے پوری دنیا میں اثرات پڑے، یہ والی کانفلکٹ شروع ہوا ہے، اس کے بھی اثرات پڑیں گے، اور انفارچونیٹلی پاکستان ایک ایسا ریجن ہے جہاں پر ٹیررزم بھی ایک بڑا چیلنج ہے، ریاست کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ ابھی نئے انداز سے سامنے آیا ہے، اس کے پاکستان کے اوپر اور اس خطے کے اوپر ٹیررزم کے حوالے سے چیلنجز ہیں؟ کیونکہ افغانستان میں طالبان نے بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو وہ تو مختلف رستوں سے انکلوڈنگ پاکستان سے بھی جانے کی کوشش کریں گے اسرائیل کے خلاف لڑنے۔ میرے خیال میں دنیا میں یہ ریئلائزیشن اور اکنالجمنٹ اس بات کی موجود ہے کہ جب تک آپ مڈل ایسٹ کے کوسچن وچ از
دا پیلسٹینین کوسچن اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، اسلامی دنیا میں ریڈیکلائزیشن بڑھتی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر ایشو، یہ دونوں وہ برننگ ایشوز ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاپولرز کو ریڈیکلائز کرنے کی طرف کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اگر ریڈیکلائزیشن میں کسی کا کوئی سیریس یا جینوئن انٹرسٹ ہے تو ان دو مسائل کو، ان دو پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرنا پڑے گا۔ ریزالو نہیں کریں گے تو یہ آنے والے صدیوں میں بھی ریڈیکلائزیشن کا باعث بنیں گے۔ کاکڑ صاحب، کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، اسے نو ڈاؤٹ کہ انٹرنیشنلی اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں مسائل کو حل کریں تو ٹیررزم کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا۔ اس حوالے سے ہندوستان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ ایک ہسٹری ہے، تو ابھی آپ کے دور حکومت میں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی معاملات کوئی آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ ہندوستان میں ریسنٹلی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے G20 کا بھی ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں MBS بھی شریک ہوئے ہیں، تو ہم ہندوستان کے ساتھ کچھ چیزیں بہتر کر رہے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے دور میں بہتر ہوں گی؟ دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ سر دست تو مجھے کوئی ایسی پروپوزل میرے سامنے نہیں آئی جس سے میں یہ امید لگا کے بیٹھ جاؤں کہ شاید ہمارے ہندوستان کے ساتھ معاملات نارملائز ہو جائیں۔ کیا ہونے چاہیے؟ یقیناً ہونے چاہیے، کیوں نہیں؟ تمام ہمسایوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، وہ ہندوستان ہو، وہ ایران ہو، وہ افغانستان ہو، چائنا کے ساتھ اللہ کے فضل سے ہمارے بہت ہی اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ اس میں صرف پاکستان کا کردار نہیں ہے، اگر تعلقات درست ہونے ہیں اس میں دو فریقین موجود ہیں، اور ہمارے حصے میں یا ہمارے اس کیس میں تو تیسرا فریق جو ہے نا وہ کشمیری ہیں۔ جب بھی ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کی بات کرتے ہیں، جو کشمیری فریق ہے ہمیں ان کی خواہشات ان کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 70 سال سے ایک جبر و استبداد کی جو کیفیت ہے وہ برداشت پرائمریلی کشمیریوں نے کی ہے، جو آکوپائڈ کشمیر کے ریزیڈنٹس ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو سب سے اہم فریق ہے اس میں وہ آکوپائڈ ٹیریٹری کا کشمیری ریزیڈنٹ ہے۔ جب تک وہ ہمارے اس نارملائزیشن پروسیس کا حصہ نہیں ہوگا، میرے خیال میں کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی بات چیت ہندوستان کے ساتھ وہ نان سٹارٹر ہوگی۔ اس حوالے سے دو چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک تو یہ ہے کہ چین کا بھارت کے ساتھ لداخ کے معاملے پہ بڑا سنگین تنازع ہے، لیکن چین اور جو بھارت ہیں وہ تجارت بھی کر رہے ہیں۔ کیا اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، چین اور بھارت واقعی ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، لیکن نہ چینی، ہمارا کشمیری پاپولیشن پہ کلیم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شہری ہیں، یہ پوٹینشیل پاکستانیز ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ نہ ہندوستان کا کوئی پوٹینشیل سٹیزن چائنا میں رہ رہا ہے، نہ چائنیز کا کوئی پوٹینشیل سٹیزن ہندوستان میں رہ رہا ہے۔ ہماری نوعیت مختلف ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ایک سو کالڈ متحدہ زمین تھی جس کو علیحدہ کر کے 3 مملکتیں آج بن گئی ہیں۔ چائنا اور ہندوستان کی اس طرح کی تاریخ نہیں ہے، ہماری اور ہندوستان کی تاریخ بڑی مختلف ہے۔ ان کو ایک جیسا کمپیئر کرنا میرے خیال میں تھوڑا سا آؤٹ آف پروپورشن بلو کرنا ہے۔ حال ہی میں جو کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے وہ بھی بھارت میں شروع ہو چکا ہے، تو آپ بھی کوئی کرکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کوئی خواہش ہے آپ کی بھی کہ بھارت میں جا کے پاکستان انڈیا کرکٹ کا جب میچ ہوتا ہے پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے، تو آپ کی کوئی خواہش ہے کہ بھارت میں جائیں اور کرکٹ کا میچ دیکھیں اور شاید اس سے کوئی بہتری کی طرف کوئی رخ بنے؟ دیکھیں، دنیا میں یہ ڈپلومیسی کے مختلف جسچرز ہوتے آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ مجھے بھی کرکٹ سے اتنی ہی دلچسپی ہے جو ایک عام پاکستانی کو ہوتی ہے۔ یہ شاید ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو پوری پاکستان کو اکٹھا کرتا ہے اور ایک یونیفائنگ فورس ہے کرکٹ فار اس۔ میں بھی اس انداز میں ظاہر ہے اپنی ٹیم کا بھی سپورٹر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ جیت کر آئے، لیکن اس وقت تک کوئی ایسی پریکٹیکل پروپوزل نہیں ہے کہ ہم جا کے میچ پاکستانی شائقین کو ابھی تک ہندوستان کی طرف سے ویزے بھی نہیں ملے، تو کوئی اس حوالے سے آپ نے وزارت خارجہ کو ہدایت کی یا اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے کوئی رابطہ کیا آپ نے کہ پاکستانی شائقین کو ابھی تک ویزے نہیں ملے؟ نہیں، میرا کوئی ہم نے ایسا فارمل انیشیٹو نہیں لیا۔ میرے خیال میں ان کو ویسے بھی سپورٹس کو سپورٹس کے طور پہ رہنا چاہیے اور سپورٹس میں پالیٹکس کو
ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ تجارت کو نارملائز کرنا چاہیے. جو ہمارے ساتھ سپورٹس ریلیشن کو نارملائز نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا امید کریں گے ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے؟ یہ تو ان کے بہاف پہ ڈیسیجن ہے, ان کو خود سوچنا چاہیے. اگر پاکستان میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا تو آئی کین انشور کہ ہم سپورٹس کے اسپرٹ میں ضرور بھارتی شائقین کو جو ہے نا ویزاز میرٹ پہ ایشو کر رہے ہوتے. کاکڑ صاحب آج کل پھر خبریں چل رہی ہیں, پچھلے دنوں میں میڈیا میں پڑھ رہا تھا کہ محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں, تو کوئی ایسی خبر میچور ہوتی نظر آ رہی ہے کوئی اس حوالے سے؟ دونوں اطراف سے جو ہے نا کمیونیکیشن چل رہی ہے. پاکستان کا فارن آفس بھی رائل کوٹ کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے. ایسے امکانات ہیں کہ یا یہاں سے کوئی وفد جائے یا وہ تشریف لے کر آئیں. وہ چند پروجیکٹس ہیں اور چند ایسے ٹینجبل اقدامات ہیں جن کے دونوں اطراف میں ایگریمنٹ کے قریب ہے, اور امید ہے مجھے کہ اس سلسلے میں جلد کوئی ایگریمنٹ سامنے آ کیا ہے جائے. کہ پاکستان سے وفد جائے گا یا ادھر سے وہ آئیں گے؟ یہ میرے خیال میں اس کو پریمپٹ نہیں کروں گا. دونوں اطراف میں بات چیت چل رہی ہے, جو مناسب ہوگا وہی ہوگا. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ وہ آپ کا جو ایک خارجہ پالیسی پہ کافی اثر انداز ہوا ہے, وہ آپ کا پیرس میں کھانا ہے, کہ اس کے بارے میں ادھر لوگ کافی ایک غصے میں بھی ہیں کہ آپ نے کوئی $300 پر ہیڈ کے حساب سے ادھر پیمنٹ کی ہے. یورو 300 یورو کہ ایک بندے کا کھانا 300 یورو میں پڑا ہے. تو ذرا اس کا ریسٹورنٹ کا نام بتا سکیں اور کیا آپ نے کھایا تھا؟ اچھا, اس میں یہ درخواست کروں گا کہ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت وہ ہمارے جو فرانس میں ایمبیسی ہے ان کو کوئی فارمل خط لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا, اور اس کی معلومات کوئی بھی شہری حاصل کرے کہ ہم نے کہاں کھانا کھایا. اور یہ جو میرا دوسرا بیٹا ہے اس کو بھی میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں. دوسرا نہیں, ایک بیٹا نا آپ کا؟ میرا تو ایک ہے, لیکن اس میں الزام یہی ہے کہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ لے کے گئے ہیں. دوسرا جو بیٹا ہے اس کو میں ابھی تک اس کی تلاش میں بھی ہوں کہ وہ کہاں ہیں. اور 300 یورو کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ہم 20 سے 25 افراد تھے. میرے خیال میرا اندازہ ہے کہ تمام لوگوں کا بل شاید 400 450 یورو اگر ہو, تو میں اس پہ قسم نہیں کھا سکتا. اور ایفل ٹاور میں ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے ٹاپ پہ کون سا ریسٹورنٹ ہے. اگر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. یہ ایک زمین پہ ریسٹورنٹ تھا جہاں ہم گئے تھے کھانا کھانے کے لیے, اور کیا رات کا کھانا کھانے کے ہم انٹائٹلڈ تھے یا نہیں تھے وہ میں ضرور لوگوں سے پوچھوں گا. یہ وہ واحیات چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ شاید وہ قیمت ہے جو اس منصب کے ساتھ جڑ جاتی ہے, آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. کاکڑ صاحب, ویسے آپ جس پوزیشن پہ ہیں آپ, یعنی کہ پہلے آپ پرائم منسٹر آفس کے بارے میں کئی باتیں سنتے ہوں گے کہ وہ پرائم منسٹر نے یہ کر دیا وہ کر دیا, بڑی ایک گاسپس چل رہی ہوتی ہیں. اب آپ خود پرائم منسٹر آفس میں ہیں, تو جب آپ چیزیں مختلف سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ مکس ہوتا ہے. بعض اوقات میں مسکرا رہا ہوتا ہوں کہ اور بعض اوقات دکھ ہو رہا ہوتا ہے. دکھ اس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایک بہت بڑی یوتھ ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہے, افسوس مجھے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنی ان ہیلدی اور ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے وقت کا ضیاع کر رہی ہے. ایک ایسی چیز جس کا سچ سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا, واسطہ نہیں ہوتا, اس کو بنیاد بنا کر وہ لوگوں سے محبت میں نفرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور پھر اسی محبت اور نفرت کی بنیاد پہ بعض اوقات شاید مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخر تک انہی تعصبات کے ساتھ چل کے رہیں گے. تو ایک صحت مند نفسیاتی زندگی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو کیسے نمٹنا ہے اسے بھی ہمیں بطور معاشرہ اس پہ غور کرنا پڑے گا. کاکڑ صاحب, میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس یہ جو سپین ہے, عام جو نگران وزرائے اعظم کے پاس اتنا سپین نہیں ہوتا, اس سپین میں آپ کے ٹارگٹس بڑے بڑے کیا ہیں؟ ایک منصوبہ ہے جو پاکستان میں انرجی کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے, اور وہ بھی آپ کی ٹیبل کے اوپر کہیں ہے, اور آئی بلیو کہ اس کے اوپر کچھ شاید کر رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ ترکمانستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا جو گیس پائپ لائن تھی, کیا اس موضوع کو, اس سبجیکٹ کو, اس معاہدے کو آپ لا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں جو انرجی
کا جو کرائسس ہے وہ ختم ہو؟ آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے. دیکھیں وی آر این انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری اور ہمیں جو انرجی ہمیں مل بھی رہی ہے وہ مہنگی مل رہی ہے. تو ترکمانستان کی جانب سے بھی اس میں بہت زیادہ انتھیوزیازم موجود ہے اور ہماری جانب سے بھی ہے. اور ہمارے جو انرجی منسٹر ہیں وہ ایک انرجی ویک کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ پرابلی 2 ویکس میں، وہ اس کی ڈیٹ آنی ہے. یہ ایک پرائیورٹی ہے ہماری اور ہم سمجھتے ہیں کہ ترکمن جو پوٹینشیل ہے ان ٹرمز آف گیس، ان کے پاس بھی یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور ہمارے پاس بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور کافی اس میں پروگرس بھی ہوئی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ شاید اس دورانیے کے دوران جب ہمارا سٹنٹ ختم ہونے کے قریب ہوگا تو ہم کسی ریزنیبل پریکٹیکل پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کی سطح پہ پہنچ جائیں گے. ویسے آپ کا دورانیہ کب ختم ہو رہا ہے؟ میرا دورانیہ تو جو ہی الیکشن اناؤنس ہوگا، الیکشن کنڈکٹ ہوگا، پارلیمنٹ کا وجود آئے گا اور اس میں وہ لیڈر آف دا ہاؤس چنیں گے تو میرا دورانیہ ختم ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے دور حکومت میں ایک بڑا سٹیپ لیا گیا ہے، وہ ہے افغان مہاجرین یا بلکہ یہ یوں کہیے کہ اللیگل امیگرنٹس کی واپسی کا معاملہ. تو آپ نے اس حوالے سے جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، امریکہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے UNHCR کو فنڈ کیا ہوا ہے، UNHCR نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے اس معاملے کو جانتے ہیں. تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے اور کیا اس سارے معاملے کو کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ جینون ہیں ان کو یہاں پر رہنے دیا جائے اور شاید کسی لیول پہ مے بی نیکسٹ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی انٹروڈیوس کروائے جس کا خاکہ شاید آپ تیار کریں کہ جو اس میں ایسے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، لیبر ان کو پاکستان کی طاقت بنایا جائے. دیکھیں ایک تو اس میں کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے ماں سوائے پاکستان کے. پاکستان از دی اونلی سٹیک ہولڈر، اس لیے میں نے پاکستان کے جو آرگنائزیشنز ہیں انہی کے ساتھ کنسلٹیٹو پروسیس کا ان کو حصہ بنایا ہے. دوسری بات رہی یونائٹڈ نیشنز کی یا UNHCR کی اور ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کی، جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں ان میں سے تو ایک فرد کو بھی ہم نہ نکالنے کی ہم نے بات کی ہے، نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تاثر آیا کہاں سے ہے. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. ایک آپ کے پاس رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہے جو اراؤنڈ 1.8 ملین ہے. ان میں سے ایک فرد کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگا رہے، نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تاثر کیوں بھر رہا ہے. دوسرے وہ کیٹیگری ہے جن کو ہم اللیگل ایلینز کہتے ہیں، ان میں صرف افغان نہیں ہیں، باقی نیشنلٹیز کے لوگ بھی ہیں. وہ ان کے پاس نہ کوئی ڈاکومنٹیشن موجود ہے، نہ وہ کسی پاسپورٹ کے ذریعے یہاں آئے ہیں، نہ کسی ویزے کے ذریعے آئے ہیں، نہ کسی تذکرے کے ذریعے آئے ہیں. اور یہاں سوسائٹی میں ان کا کردار جو ہے نا وہ obfuscated ہے، وہ اوپک ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا. کیا وہ کرائم میں ہیں، کیا وہ ٹیررزم میں ہیں، کیا وہ آپ کے ٹیکس نیٹ ورک میں ہے. یہ جو اسکل ورکرز یا سیمی اسکل ورکرز کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس کہاں ڈیٹا ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ چونکہ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے، اس لیے بطور ریاست ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس جانا چاہیے. ان کے پاس یہاں رہنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں موجود اور دنیا میں کوئی بھی ریاست اس کو کسی طور پہ غیر اخلاقی نہیں سمجھتی. کیا پورا یورپین یونین یا امریکہ وہ اللیگل ایلینز کو ریشنلائز کرتے ہیں، الاؤ کرتے ہیں؟ انہوں نے تو سمندروں میں کشتیاں ڈبو دی ہیں، لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دے رہے ہیں. ہم ایسا کام کوئی نہیں کر رہے. یہ ضرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو واپسی کا انتظام ہو، اس میں ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. ان کے خواتین ہیں، ان کے بچے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ٹریٹ دیم ایز اے ہیومن بینگ. اور اس میں جتنی والنٹیئر واپسی ہوگی ہم اس کو اور زیادہ انکریج کریں گے. تیسری کیٹیگری اس کی آتی ہے جس کو آئیڈینٹی تھیفٹ آپ کہتے ہیں، جس میں پھر نادرا کا کردار آتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری فیملی ٹریز میں شامل ہو کر جو فورج ڈاکومنٹس ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں. وہ بھی سسٹم کا ایبیوز ہوا ہے. اس ایبیوز کو بھی انڈو کرنا ہے اور جتنے لوگ ہیں اس کی اسکروٹنی کرنی ہے اور جہاں جہاں پہ ہمیں لوگ نظر آئیں گے ان کو اپنے سسٹم سے ایلیمنیٹ کرنا ہے. ایک تجویز اس میں یہ بھی ہے، ظاہر ہے ہمارے ہاں دونوں طرف پشتون آبادی ہے تو بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ
پشتون پاپولیشن اس پہ ٹارگٹ ہوگی. میں بذات خود ایک پشتون کی حیثیت سے انشور کروں کہ ایک بھی پشتون جو کہ پاکستانی اوریجن کا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے بیسک جو سٹیزنری رائٹس ہیں ان کو کمپرومائز کرنے کے لیے ہم اجازت دیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ایونچولی سائنس اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے, ڈی این اے ٹیسٹ ہم تجویز کر دیں گے اور ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ ہر چیز اسٹیبلش کر دے گا کہ کیا وہ واقعی ہماری فیملی ٹریز میں سے ہیں یا باہر سے ہیں. کاکڑ صاحب میرا آخری سوال, ایک یہ بتائیے کہ جو لوگ ہیں عام آدمی وہ مہنگائی سے بہت تنگ ہے, آپ اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں, اور جب وہ مہنگائی سے تنگ آتا ہے دیکھتا ہے کہ بہت بڑے لوگ بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں, تو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں ہم دیکھتے ہیں, اس پہ پروپیگنڈا بھی ہے نو ڈاؤٹ. آپ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان, ایک ایسا وزیر اعظم جو ایک عام آدمی لوئر مڈل کلاس کا آدمی وزیر اعظم بنا ہے, پاکستان کے مستقبل کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں پر امید ہوں, میری زندگی جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہے امید کی. میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی لمحے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے سختی بہت دیکھی ہے, مایوسی سے میں محفوظ رہا ہوں. میں نے چیلنجنگ حالات دیکھے ہیں, میں مایوسی سے محفوظ رہا ہوں. تو ایسی صورت میں کس طریقے سے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے یاسیت کی بات کر سکتا ہوں؟ بالکل بھی میں مایوس نہیں ہوں. میں ریسنٹلی سعودی عربیہ عمرے کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی, وہاں جتنی بھی گفتگو لوگوں سے ہوئی, کوئی اراؤنڈ $3 ٹریلین کی جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے وہ سعودی عربیہ میں نیکسٹ 20 to 25 ایئرز میں ہونی ہے, اور پوٹینشیل موجود ہے 15 سے 20 لاکھ لوگوں کی کھپت کی پاکستان کی جانب سے. اب یہ ایک اتنا بڑا وینیو ہے جو ریجن کے اندر ہو رہا ہے. اب تمام لوگ کہتے ہیں کہ ریجن اکٹھے ترقی کرتے ہیں. اب اس ریجن میں وہ ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کی سکل ڈیولپمنٹ کریں, یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور ہماری پریفرنس ہے کہ ہم پاکستان سے لوگوں کو لیں. میں کیا بیٹھ کے اس مایوسی کا شکار ہو جاؤں یا اس پہ کام کروں اور اس طرح کی تربیت جو ووکیشنل ٹریننگ لوگوں کی ہونی چاہیے اس پہ فوکس کروں اور یہ 10 سے 15-20 لاکھ جو ہیں ان کی تیاری میں لگوں یا اس پروپیگنڈے کا حصہ بن جاؤں؟ آپ ویسے اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں؟ ہم نے آتے ساتھ ہی اس کا اجلاس بلایا اور اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو بریفنگ ہمیں دی گئی تو پہلے 5 منٹ میں نے ان کو روک دیا اور ان کو کہا کہ مجھے اس بریفنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ہم سیپریٹلی ٹارگیٹڈ اس حوالے سے پورے پاکستان میں جتنے بھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کا ڈیٹا لے کر آئیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں, ہم کتنے لوگوں کی تربیت کتنے وقت میں کر سکتے ہیں. اسی ہفتے کے اینڈ پہ ہم اس پہ دوبارہ اجلاس بلا رہے ہیں. آخری میرا سوال میں ایک بار پھر کر رہا ہوں نہیں وہ یہ سوال ایسا ہے, میں آئی بلیو کہ پرائم منسٹر بھی اس کو اس کی اہمیت سمجھیں گے. پرائم منسٹر آپ نے اگلے عام انتخابات کرانے ہیں اور تاریخ ساز انتخابات ہوں گے, وی ہوپ. اگلے عام انتخابات میں آپ کی ذاتی کیلکولیشن جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بطور پرائم منسٹر بھی آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ تمام جماعتوں کو فری اینڈ فیئر موقع ملے گا؟ اور خاص طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے عام انتخابات تک جو عمران خان ہیں وہ جیل سے باہر نکل سکیں گے؟ دیکھیں اگر میں ان کا جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا تو میں ضرور آپ کو جواب دے دیتا. میں نگران وزیر اعظم پاکستان ہوں, کیا میں نے ان کے جیل میں رہنے یا جیل سے باہر آنے کے متعلق کوئی ایگزیکٹو فیصلہ کرنا ہے تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اگر یہ ایک جوڈیشل پروڈکٹ ہونا ہے, ایک جوڈیشل کانسیکوینس اس کا ہونا ہے, میں اس کے متعلق کیسے انٹیسپیشن دے سکتا ہوں؟ جو بھی جوڈیشل رزلٹ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اگر جوڈیشری ان کو الاؤ کرتی ہے ایز اے فری سٹیزن, وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوں گے. اگر جوڈیشل پروسیس ادروائز کرتا ہے اس کے اپنے امپلیکیشنز ہوں گے. اس کو بھی میرے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا بغیر عمران خان کے بھی الیکشن ہو سکتا ہے, ساتھ کے بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ والی اسپیکولیٹو گفتگو ہے جس میں میں ڈیفینیٹو آنسرز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. شہباز شریف کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے, عمران خان کے ساتھ بھی کام کیا, نواز شریف کے ساتھ بھی کام کیا, زیادہ جاندار پرائم منسٹر کون لگا آپ کو؟ ہر ایک کی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں, اور میرے خیال میں اگر کبھی میں نے میموائرز لکھے تو اس میں اس سوال کا جواب دے دوں گا. اچھا کاکڑ صاحب, اب میں آخری سوال کرنے لگا ہوں لیکن اعزاز کی طرح نہیں ہوگا, آخری ہوگا. یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ جوڈیشل مجسٹریٹ نہیں ہیں, ویسے اگر میں یہ سوال آپ کو ایز اے پرائم منسٹر نہیں پوچھ رہا, ایز اے پولیٹیشین پوچھ رہا ہوں, اور جو پاکستان کا جو اوورآل سیاسی منظر نامہ ہے, ہسٹری ہے,
اس کے لحاظ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جیل الیکشن کے ٹائم پر جیل میں ہوں گے یا باہر ہوں گے؟ دیکھیں ایز اے پولیٹیشین بھی ایک جو سبجوڈس میٹر ہے اس پہ ایک ڈیفینیٹو آنسر دینا، جواب دینا میرے خیال میں سب سے بڑی حماقت ہوگی بطور پولیٹیشین کہ میں وہ دوں. میں ایک اسپیکولیٹو سوال کا اسپیکولیٹو آنسر کیوں دوں جس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے نا وہ جوڈیشل پروسیس سے ہے اور سبجوڈس میٹر ہے. ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، جو بھی ہوگا یہ ہم انشور کرا دیں کہ نگران حکومت جوڈیشل پروسیس کو انفلوئنس کرنے میں کردار ادا نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب. ناظرین، آپ نے انٹرویو سنا نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب کا. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی، آپ ہمارے چونکہ ناظرین ہیں، کہ انہوں نے پہلا جو ڈیجیٹل میڈیا کو انٹرویو دیا ہے وہ ٹاک شاک کو دیا ہے. ہم اس کے لیے ان کے ممنون بھی ہیں، اور آپ کی جو رائے ہے اس انٹرویو کے بارے میں، آپ پہلے ہی بڑے ووکل ہیں اور میرے خیال ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح اظہار کرتے رہیں گے. کوئی انفارمیشن ہو تو ہمارے ساتھ talkshock777@gmail.com پر شیئر کریں. ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.